बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो उम्मे मरियम का नावल है। कुछ और है अपने साजन में। बहुत प्यारा, ये काफ़ी लॉन्ग नावल है लेकिन बहुत खूबसूरत है। गांव बेस्ड ये नावल है, हवेली वाला, और फिर वडेरा बेस्ड। लड़की जो है हीरोइन वो डॉक्टर है, और जो हीरो है वो गांव के सरदार का बिगड़ा हुआ बेटा है। तो उसी से रिलेटेड ये कहानी है। बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत मज़ेदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ और है अपने साजन में। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी नई वीडियो हो वो टाइम पे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ और है अपने साजन में बाय उम्मे मरियम। गांव की नीम पुख्ता सड़क पर लैंड क्रूज़र धूल उड़ाती तेज़ी से फराटे भर रही थी। इस गाड़ी के पीछे पालतू कुत्ते मुसलसल भागने के बाइस अब हाँफने लगे थे। प्यास की शिद्दत से उनकी ज़ुबानें बाहर लटक गई थीं। सफ़र की तवालत के बाइस थकन उस गाड़ी में मौजूद तमाम नफूस के चेहरों से हवैदा थी। मासवाए फ्रंट सीट पर इत्मीनान से बैठे जवाद शाह के उसके लबों में दबा दबा सिगरेट सुलग कर आधा हो चुका था। होंठों के नीमवा गोशों से धुआं एक तसलसल से निकलकर गाड़ी की फिजा में तहलील हो रहा था। हाथ में पकड़ी राइफल की नाल को खुली खिड़की से बाहर निकाले बगाहे बगाहे फायर दागता तो गिरदो गुबार से अटी फिजा गोलियों से की तरतराहट से अजीब बेहंगम से अंदाज में गूंज कर रह जाती। ये छोटा सा काफिला दूर पार के जंगलात से शिकार करके लौटा था। मान जवार शाह के इशारे पर गाड़ी एक जोरदार झटके से रुक गई। दरवाज़ा खुलते हुए मुझे को मरोड़ता हुआ चलकर ज़मीन पर कूदा। अरे जामे इधर मर। अतराफ में एक सरसरी निगाह डालकर उसने गरजदार आवाज़ में मुलाजिम को पुकारा, जो अगले ही पल दस्ते बस्ता हाजिर हो गया। हाजिर साईं हुक्म, जा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर। बगली जेब से सिगरेट केस निकाल कर नया सिगरेट सुलगाते हुए वो रुखाई से कहता हुआ चंद कदम बढ़ाकर सड़क के तरफ कतार में खड़े दरख्तों में से एक के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। ओ जीता रह मेरे यारा, तू वाकई दरिया दिल है। पिछली सीटों से उसके तीनों दोस्त भी निकलकर उसके आसपास आ खड़े हुए थे। न्याज कुछ ज़्यादा ही जोश में आकर झूम उठा। और मक्खन ना लगा मुझे, जो हमारे साथ होगा हमारी खिदमत करेगा, उसे रोटी पानी तो हम डालते ही हैं। उसका लहजा अजहर तहकीर समेटे हुए था, मगर न्याज बुरा मनाए बगैर जामे की सिमत मतवज्जा हो गया, जो भुने हुए गोश्त के टिन सलीके से दस्तरखान बिछाकर लगा रहा था। ये गोश्त तीतर का था जो जवाद शाह ने दौरान शिकार निशाना बनाए थे। जामे ने उन्हें मसाला लगाकर भूना था। हालांकि जो कुछ वो हवेली से चलते हुए साथ लाए थे वो इतना ज़्यादा था कि अभी भी टीटी में मौजूद था। उसके दोस्त खाने पर टूट पड़े थे, जबकि वो एक तरफ खड़ा हुनूर सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। तुम कुछ नहीं लोगे जवार? खुरम को उसका ख्याल आया तो हाथ रुक कर इस्तफसार किया। वो जो किसी गहरी सोच में था ज़रा सा चौंका। कुछ कहे बिना उनके नज़दीक आकर एक टिन उठाकर खोलने लगा। यार, औरत की हुस्न के बगैर ये रंग माठा लग रहा है। अज़ल ने उसके चेहरे के नखुवत भरे तासुरात देखकर अपनी बात पर जोर दिया तो जवार ने हाथ में पकड़ा टिन दूर उछाल दिया। औरत और खूबसूरती, उसने इस्तेहज़ाइया कहका लगाया। क्या मतलब? वो गो कि इसके ख्याल से वाकिफ़ थे, फिर भी जैसे मज़ा लेने को न्याज ने हैरत ज़ाहिर की। भला पाँव की जूती भी कभी हसीन होती है? औरत में और पाँव की जूती में क्या फ़र्क? ये मकाम है उसका। वो बेहद हकारत ज़दा लहजे में बोला तो अज़ल मुस्कुराहट दबाकर न्याज को आँख से कुछ इशारा करता हुआ बोला, लेकिन यार हमने तो सुना है। और बस कर, मेरा दिमाग ख़राब ना कर। खा लिया है तो गाड़ी में आकर बैठो। वो झिड़कने के से अंदाज में गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर जा बैठा। वो सब अपना सा मुँह लेकर रह गए। ट्रेन किसी नीम तारीख सुनसान स्टेशन पर रुकी थी। नींद से झूमती अलविना की आंख सीटी की तेज़ आवाज़ पर खुली तो बढ़ाकर सीधी हो बैठी। खिड़की से बाहर सरसरी निगाह डाली तो मतलूबा स्टेशन का नाम नज़र आते ही जैसे उसका वजूद झटका खाकर सीट से उछला। वो खासी अफरा-तफरी के आलम में ट्रेन से सामान समेत नीचे उतरी तो ट्रेन इसके प्लेटफार्म पर रुकते ही रिंगना शुरू हो गई। उसके तेज़ धड़कते हुए दिल को जैसे इत्मीनान मिला। मेरे खुदा, अगर सलाम बीवी डॉक्टरनी। वो दूर होती गाड़ी को देख रही थी कि उसी वक्त इस सरसराती आवाज़ पर जोर से अपनी जगह से उछली। हाय बीबी, तुस्तां डर ही गए। मैं जी साजां तांगे वाला तानू लेने आया वहाँ। दुबला पतला मनहनीसा वजूद करारी आवाज़ समेत उससे मुखातिब था। तुम्हें कैसे पता कि मैं वही डॉक्टर हूँ? वो कुछ मशकूक हुई। फजर की अजान हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी।
हर सू अंधेरा था और जिस्म में लहू जमाती ठंड ने गर्म कपड़ों में मलबूस होने के बावजूद उसे खुद से सिमटने और ठिठुरने पर मजबूर कर दिया था। लो जी, पता कैसे ना हो डॉक्टर ने जी, इस स्टेशन पर कभी कभार ही कोई उतरता है और आज तो हमें बड़े शाह होरा के मुलाजिम बता गए थे कि शहर से डॉक्टरनी जी ने आना है। जिस तहज्जुद की बांगा से यहाँ आकर बैठियाँ गड्डी काकी पता जी किस वेले आ जाए होर थानू इंतज़ार करना पवे। वो अच्छा उसे पुरस्कून होते हुए सर हिलाया और बैग उठाए उसे सामान उठाने का इशारा करती हुई उसके पीछे चल पड़ी। ओए मीरल, कहाँ मर गया तू? जवाशा की धाड़ की आवाज़ सुनकर लरसता कांपता मीरल जाने किस कोने से उड़कर सामने आया। जी शाह साईं, हाथ बांधे वो गिड़गिड़ाया। कहाँ मर गया था कि एक आवाज़ पर नहीं पहुंचा। उसकी फनकार पर मीरल का दम निकल गया। शाह साईं, और आगे से बकवास करता है। उसका हाथ घुमा, मीरल उलटकर दूर जा पड़ा जबकि वो दहकती आंखें लिए 2 कदम बढ़ाकर उसे जोरदार ठोकर रसीद करता हुआ सर्द लहजे में गुर्राया। हरामखोर, उठ, गाड़ी निकाल, मुझे शहर जाना है। मीरल मुंह से रसते हुए फ़ोन की परवाह किए बगैर सरहद से उठकर भागा जबकि वो वहीं से पलटकर अंदर चला गया। जवाद शाह इसहाक शाह का छोटा बेटा था। बड़ा बेटा रहमान शाह जो शादीशुदा था और नीम पागल भी, जिसकी वजह से वो गद्दी का हकदार नहीं था। इसहाक शाह का जानशीन जवाद शाह ही था, गो के उससे छोटा यावर शाह भी है, मगर जो हैसियत जवाद की थी वो इसहाक के दोनों बेटों को नहीं मिल सकी थी। 50 से ज़्यादा गाँव के मालिक इसहाक शाह का ये बेटा 6 फुट से निकलते हुए कद और ग्रांडियर वजूद समेत बेइंतहा मर्दाना वजाहतों का मालिक और ख़ानदान के तमाम सबूतों में मुमताज़ हैसियत रखता था। उसके उठते कदमों से ज़मीन में पड़ने वाली धमक इसहाक शाह की गरूर से अकड़ी गर्दन के कलफ को कुछ और बढ़ा देती। उसकी ज़ात की हर बुराई और कुफर की हदों को छूता हुआ गरूर और तकब्बुर उसकी माँ की आंखों की चमक को कुछ और बढ़ा देता था। बकौल उनके सरदारों की औलाद को ऐसा ही बेनियाज होना चाहिए। उसकी ज़ात से मुंसलिक हर बुराई उसकी खूबी समझी जाती। चूँकि उसकी परवरिश इस तर्ज पर की गई थी कि वो मुकम्मल तौर पर एक बिगड़े हुए खुदसर रईसज़ादे के रूप में सामने आए। शायद यही वजह थी कि वो अपने हर अमल में खुद को हक़ बेजानिब समझता था। उसे वहाँ आए दूसरा दिन था, ड्यूटी संभाले पहला दिन। अस्पताल की इमारत काबिल रहम और तवज्जो की तालिब थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। कंपाउंडर सिरे से गायब। उसकी आमद की इत्तला पर बदहवास होकर पहुँचा तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। तुम कंपाउंडर हो? उसने आंखें तिरछी करके पूछा। जी डॉक्टर साहिबा, तुम्हें मेरे आने की इत्तला नहीं थी? उसने सख्त लहजे में पूछा। जी थी डॉक्टर साहिबा, बस मैं अपने घर चला गया। मेरी घर वाली की तबीयत अच्छी नहीं। हफ्ते में कितनी बार यहाँ आते हो? जी। कंपाउंडर की आंखें हैरत की ज़्यादा से उबल पड़ी। घर कहाँ है तुम्हारा? जी दूसरे गाँव। उसकी कैफियत नज़रअंदाज की वो अगला सवाल कर गई। ये सख्ती अजहर ज़रूरी थी। उसे गुस्सा आ रहा था, गोया वो समझ रहा था जैसे बाकी के डॉक्टर आर्डर के बावजूद यहाँ तैनात होने से कबल ही अपना ट्रांसफ़र रुकवा लेते हैं या कहीं और करवा लेते हैं, वो भी यहाँ नहीं आएगी। और वह ये सोचकर घर पर पड़ा रहा था। उसे अच्छी तरह झाड़ कर वो उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती रही। तभी ज़रीना ने दरवाजे से अंदर झाँका। सलाम डॉक्टर ने जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ ज़रीना, क्यों रुक गई? उसने मुस्कुराकर उसकी झिझक दूर की। वो डॉक्टर ने जी, आज कुछ और औरतें सलाम को आई हैं। ज़रीना जो कल उसकी रिहाइश पर आकर उसे शनासाई हासिल कर चुकी थी, उसकी मुस्कुराहट से हौसला पाकर बोली। अलवीना के लबों पर मौजूद मुस्कुराहट गहरी होगी। हाँ तो ले आओ। वो पूरी तरह उनकी तरफ मतवज्जा होगी जहाँ मैले कुचाले लिबास में औरतें एक दूसरे को धकेलती एक दूसरे के पीछे अंदर आकर खड़ी होगी। अलवीना मुस्कुराती निगाहों से उन्हें देखती छोटे मोटे सवाल करती रही, जिसका अधूरा जवाब मिलता, बल्कि अक्सर सवाल उनकी भिनभिनाहट और हंसी में दब जाता। कंपाउंडर जाने कहाँ से दवाओं की शीशियाँ बरामद करने के बाद अब अलमारी में तरतीब से सजा रहा था। वो इन औरतों से मायूस होकर उठी और दवाओं का जायज़ा लेने लगी। देखा कितनी सोनी है? मैंने कहा था ना, देखने में बिल्कुल मेम लगती है। ज़रीना ने सरगोशियाना लहजे में कहा, जो अलवीना को साफ सुनाई दे गया। हाँ वाकई इतनी गोरी है, बिल्कुल अंग्रेज़ नहीं लगती है, और कितनी छुई मुई सी नाजुक गुड़िया जैसी। वो आपस में बात करती हंस रही थी। अलवीना को खाला के खदशात याद आ गए। उसकी इस बेतहाशा खूबसूरती नहीं से ही तो डरी हुई थी वो भी, जभी तो उसे भेजने से इनकारी हो गई थी, मगर वो ये सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहती थी। खाला और आज़र पर मज़ीद बोझ बनना उसे गवारा नहीं था। जब भी इस पेशकश को गनीमत जानते हुए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। तुम क्या समझती अलवीना, तुम हम पर बोझ हो? आज़र ने शाह की निगाहों से उसे देखते हुए कहा, और वो उसे निगाह चुरा गई। अम्मा की बात मान लो अलवीना और मत जाओ। आज़र ने इसरार किया। तब वो उसे टोक गई। मुझे जाना है आज़र, मैं नहीं जानती मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो, प्लीज़ मुझे मत रोको। और आज़र बहुत जाने के बावजूद बेबस सा हो गया था। यूँ वो अल्लाह के सहारे पर यहाँ चली आई थी, जहाँ और कुछ ना भी हो इज़्ज़त से 2 वक्त की रोटी तो मैसर होती। क्या सोचने लगी? डॉक्टर ने जी, ये
چیما کو ذرا دیکھ لو، اس کی سانس بڑی کڑوی ہے، ذرا سی دیر ہو گئی تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے گی۔ زرینا کی آواز اسے سوچو کہ بھنور سے کھینچ لائی تھی۔ اسے ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی ہوئی چیما کی جانب متوجہ ہو گئی جو نکاح زدہ چہرہ لیے سامنے تھی۔ زرینا بغیر کومے فل اسٹاپ کے اس کی بیماری بتا رہی تھی۔ الوینا پوری توجہ سے چیک اپ کرنے لگی، ذہن بٹ گیا تھا، یہ غنیمت تھا۔ زرینا کے گھر کے ساتھ والا گھر اسے رہائش کے لیے ملا تھا، کیونکہ وہ تنہا جوان لڑکی تھی۔ جبھی گاؤں کے جاگیردار نے خاص عنایت کرتے ہوئے حویلی سے ایک بوڑھی ملازمہ اس کی خدمت کے لیے مہیا کر دی تھی، ساتھ ہی اسے رات کا کھانا حویلی میں کھانے کی دعوت بھی دی تھی۔ بوڑھی ملازمہ کو شکریہ کے ساتھ قبول کرنے کے بعد اس نے کھانے کی دعوت سے معذرت کر لی تو زرینا جو اس کا کھانا پکانے وہیں رک گئی تھی، گھبرا کر اشاروں میں اسے کچھ سمجھانے لگی۔ وہ کیا خاک سمجھتی ان اشاروں کو، سو نافہم نگاہوں سے اسے تکنے لگی، جبکہ ملازم میرل ابھی تک سر پہ موجود تھا۔ ڈاکٹرنی جی، روٹی سے انکار نہ کرنا، شاہ صاحب کو چنگا نہیں لگے گا، بھلا ایک لقمہ وہاں جا کر کھا لینا۔ وہ باقاعدہ سہمی ہوئی قریب آ کر بولی تو الوینا نے کچھ سوچ کر حویلی جانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، آپ شاہ جی سے کہہ دینا میں آ جاؤں گی۔ اس سے گویا جان چھڑائے خود کمرے میں چلی گئی کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ گاؤں کے جاگیرداروں اور شاہوں کے متعلق اس کی جو رائے خاصی مشکوک تھی قدرے اچھی ہوگی۔ بڑے شاہ کی عنایت اور مہمان نوازی نے اس کی سوچ پر خاصا بہتر اثر مرتب کیا تھا۔ کھانے پہ حویلی کی خواتین سے ہی اس کی ملاقات ہوئی۔ بڑے شاہ کی بیوی نے بتایا تھا کہ اسحاق شاہ اپنے بیٹوں سمیت شہر گئے ہیں۔ اس کی ملاقات کھانے کے کمرے میں اسحاق شاہ کی بیوی اور بہاور سے ہوئی تھی، جو روایتی جاگیرداروں کے روپ میں بھاری جسامت اور بھڑکیلے لباس سمیت سونے کے زیورات سے لدی پھلی طبیعت کی شوخی اور گنوارپن اور نخوت زدہ چہروں پر غرور لیے اس کے دل پہ عجیب سا بوجھ ڈال گئی۔ کھانے کے دوران وہ اپنی وسیع زمینوں اور جائیداد کے قصے سناتی رہیں، جن سے الوینا کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، سو مجبوراً منہ ہاں کرتی رہی۔ کھانے کے بعد وہ مزید رکنے پر آمادہ نہیں تھی۔ واپسی پر شاہ کی بیوی نے زبردستی کچھ تحائف اس کے ساتھ کر دیے تھے، جنہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے قبول کرنا پڑے تھے۔ اگلی صبح شدید سردی نے اسے فلو میں مبتلا کر دیا۔ رات کو گرم قہوہ پینے کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھلی۔ رات بھر وہ لحاف میں سکڑی کامتی رہی۔ بوڑھی ملازمہ نے کوئلوں کی انگیٹھی سلگا کر اس کے سرہانے رکھی تھی، مگر سردی تو جیسے اس کی رگوں میں اتر گئی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو وضو کے لیے باہر آتے ہی شق وسطی ہواؤں کے نم جھونکے نے اسے کپکپا کے رکھ دیا۔ بمشکل فجر کی نماز ادا کر کے وہ بستر میں گھسی تو پھر اپنا کوئی ہوش نہیں رہا۔ اگلے دن تک بمشکل وہ سنبھلی تھی۔ بوڑھی ملازمہ، جنہیں وہ خالہ بھی کہنے لگی تھی، کے ساتھ زرینا نے بھی اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ رکھی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دوسرے دن وہ اسپتال جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ ایک دن اور آرام کر لو، خالہ بھی کے مشورے پہ وہ محض مسکرا دی کہ یہاں وہ آرام کرنے نہیں، آرام پہنچانے کے ارادے سے آئی ہے۔ گرم شال سے سر اور ناک اچھی طرح چھپائے، اسٹیتھوسکوپ ہاتھ میں لیے اپنے دھیان میں تیز قدم اٹھا دیپک ڈنڈی سے اتر کر سڑک پر 2 قدم ہی چلی ہوگی جب ایک تیز رفتار جیپ انتہائی تیزی سے پاس سے گزر گئی۔ الوینا نے دھیان نہیں دیا اور یوں ہی قدم بڑھاتی رہی۔ مہان جیپ آگے جا کر رکی تھی، پھر بیک ٹرن لے کر ایک جھٹکے سے اس کے بالکل قریب آن رکی۔ اب کہ الوینا ٹھٹکی تھی، اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی کوئی فرنٹ سیٹ سے کود کر اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں جا رہی ہے شہزادی؟ کچھ ہمارے بھی چیک اپ کر لو، تمہارے مریضوں میں ہیں ہم بھی۔ تھرڈ کلاس لہجہ اور وجود کی آر پار ہوتی نگاہیں ساکت کھڑی الوینا کو کھولا کے رکھ گئیں۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ہٹو راستے سے۔ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے جیسے پھنکاری تھی۔ یہ ہمارا علاقہ ہے ڈاکٹرنی، اگر نہیں جانتی تو جان لے۔ یاور نے غرا کر گویا اپنی حیثیت واضح کی۔ دیکھو مسٹر، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کون ہو، بہتر ہوگا کہ تم اپنا راستہ ناپو۔ چاہنے کے باوجود خود کو کنٹرول نہیں کر پائی کہ مخالف کا لہجہ و انداز ہی آگ لگا دینے والا سا تھا۔ تم، وہ انگلی اٹھا کر گرایا۔ الوینا جو سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لب بھینچتی کچھ کہے بنا کترا کر نکل گئی۔ واہ کیا ٹور ہے ڈاکٹرنی کی، جیسے ہم نہیں، یہ یہاں کی مالکہ ہے۔ یاور کے کزن اسجد نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کے گویا مضحکہ اڑایا۔ دیکھ لیں گے اسے بھی۔ یاور دھند میں گم ہوتے اس کے پیکر کو نگاہوں کی زد پر رکھے برہمی سے بولا تو اسجد چونک کر اسے دیکھنے لگا، اور جو کچھ اس کے چہرے پہ نظر آیا وہ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ کون؟ وہ ڈاکٹرنی؟ زواشہ بری طرح سے چونکا، اور یاور کے منع کرنے کے باوجود اسجد اسے پوری بات بڑھا چڑھا کر سنا چکا تھا، جسے سنتے ہی حسب عادت وہ ہتے سے اکڑ گیا۔ اس کی یہ جرأت کہ وہ شاہوں سے اس لہجے میں بات کرے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں ادا، تو پریشان نہ ہو، یہ میرا معاملہ، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ یاور نے اسجد کو پوری طرح سے گھورتے ہوئے سرسری سے انداز میں بات پلٹنا چاہی۔ اوئے چپ کر، تو وہ ہوتی کون ہے اس قسم کی بکواس کرنے والی؟ میں اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلوا دوں گا۔ راستے میں رکھی تپائی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا میرل کو آوازیں دیتا باہر نکل گیا تو یاور اسجد سے الجھ گیا، جس سے بنا بنایا کھیل گویا بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ کیا ضرورت تھی ادا سے بکواس کرنے کی، جب میں نے کہا تھا میں اسے ایسا انتقام لوں گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گی۔ زوال تجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے یارا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ اسجد نے ڈھیٹائی سے کہتے ہوئے اس کی شانے تھپکے تو یاور سچ جھٹکے رہ گیا۔
میرل کی ہمراہی میں وہ زوال شاہ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ الوینا کچھ دیر قبل ہی اسپتال سے واپس آ کر دھوپ میں سستانے کو لیٹی تھی کہ خالہ بھی تیل کی شیشی لیے چلی ہیں۔ ان کے نرم ہاتھوں کی مساج نے اسے اتنا سکون بخشا کہ وہ وہیں نیند دراز سی ہو گئی اور اس اچانک رفتار پر گھبرا کر اٹھی تو دوپٹہ ڈھلک کر گود میں جا گرا۔ سفید شلوار، گرے کرتا، ہلکی بڑی ہوئی شیپ، دہکتی سرخ آنکھوں میں اور لمبے چوڑے سراپا سمیت وہ الوینا کو لمحے کے ہزارویں حصے میں اپنی پہچان کرا گیا۔ اس نے سٹپٹا کر دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا، مگر اس افراتفری کے عالم میں بھی وہ کسی کی نگاہوں میں یوں سمائی گئی جیسے ٹھہر گئی۔ اوہ، تو تم ہو ڈاکٹر الوینا؟ مونچھوں کو مروڑ کر قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آ کر گہرے تن سے بولا تو الوینا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سوال کے جواب میں کیا کہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے محترم، وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی تلخی نہ چھپا پائی۔ اوہ اچھا، تو یہ گھر تمہارا ہے، مگر دیا کس نے؟ ہم نے۔ ہے نا، پھر تمہارا کیسے ہو گیا؟ ہاں، وہ اس پہ جھک کر مغرور لہجے میں بولا تو الوینا ناگواری کے شدید احساس میں پیچھے ہٹی۔ اس قسم کی صورتحال اس کے لیے نقصان دہ تھی۔ پہلے ایک پھر دوسرا بھائی سے زچ کرنے پر تلا تھا، جانے کیا ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ وہ اندر سے پوری طرح خائف ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ لوگ چاہیں تو اسے پل بھر میں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ اسے اپنی حیثیت اور کمزوری کا احساس تھا، تبھی اندر سے خائف ہونے کے باوجود بظاہر مضبوطی سے جمی رہی۔ دیکھو لڑکی، گاؤں والوں سے ہمارا معاوضہ مت کرو۔ تم شہر کی ہو، پہلی خطا سمجھ کر معاف کر رہے ہیں کہ یہاں کی روایات کے متعلق تمہیں آگاہی نہیں ہے، مگر آئندہ کے لیے خیال رکھنا، سمجھی؟ اس کی پیشانی پر انگشت شہادت سے دستک دیتے ہوئے وہ جیسے بہت جتانے والے انداز میں بولا تھا، اور اگلے ہی لمحے ہونگ کھڑے میرل کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا جس طرح دندناتا ہوا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ الوینا اتنی سہولت سے معاملہ دب جانے پر جیسے ابھی تک غیر یقینی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ زوال شاہ نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کیا، وہیں نیند دراز ہوتے ہوئے دونوں بازو سر کے نیچے رکھ لیے۔ بکھرے ہوئے ریشمی بالوں کے حالے میں وہ بھرپور جاذبیت لیے دلکش چہرہ جو پہلی ہی نگاہ میں جیسے بہت خاص لگا تھا، نزاکت، رعنائی اور خوبصورتی لیے وہ توبہ شکن حسن اسے پہلی ہی نگاہ میں چاروں شانے چت کر گیا تھا۔ ہلکا سا سہم لیے آنکھیں، ان پر لرزتی پلکوں کی ریشمی جھالریں، کچھ کہنے کی کوشش میں نیموا ہو جانے والے شنگرفی لب، اپنے آپ سے بے نیاز بھول پن سے مزین شعاعیں بکھیرتا ہوا روپ کتنی آسانی سے اپنا آپ منوا گیا تھا۔ وہ جو خطرناک عزائم لے کر گیا تھا، گویا سب کچھ ہار کر واپس چلا آیا تھا۔ دل کی سرزمین پر امڑنے والا جذبہ اتنا زوراور تھا کہ شیر کی طرح خونخوار زوال شاہ کو بھی لمحوں میں زیر کر کے جکڑتا گیا۔ وہ بے بس سا ہو کر سوچتا رہ گیا اور ایک دل ربا چہرہ فاتحانہ مسکان ہی اسے ڈسٹرب کرتا اس فضا پر گویا اسے چڑھاتا رہا تو زوال شاہ جیسے جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ او کمان زوال شاہ، کیوں ڈسٹرب ہو؟ کیا ضرورت ہے ٹینس ہونے کی؟ آخر کیا ہے وہ ڈاکٹرنی؟ جب اسے پتہ چلے گا تمہاری محبت کا تو اس اعزاز کو وصول کرنے از خود تمہارے قدموں میں جھک آئے گی۔ بتا دینا اسے تم کوئی عام شخص نہیں ہو، یہ جاگیر تمہاری ہے، یہ لوگ تمہارے ہیں۔ اس کے دل نے اسے ڈھارس پہنچائی تو زوال شاہ کے تنے ہوئے کشیدہ اعصاب جیسے اعتدال پر آ گئے۔ خالہ بھی کی طبیعت صبح اچھی نہیں تھی۔ جس وقت وہ ہسپتال کے لیے روانہ ہوئی، انہیں دوا دے کر آرام کی تاکید کے ساتھ سختی سے کام کاج سے منع کرنا نہیں بھولی تھی۔ موسم کی شدت کے باعث فلو زکام اور بخار عام بیماری تھے۔ دن بھر وہ مریضوں کے ساتھ مصروف رہی۔ شام ڈھلے کمپاؤنڈر کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد شال سنبھالے ابھی اٹھ کر باہر ہی آئی تھی کہ داخلی دروازے پر بالکل غیر متوقع طور پر اس کا سامنا یاور شاہ سے ہو گیا۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتا ہوا اس کا ہاتھ اسی جگہ پہ ساکن رہ گیا۔ دیکھیے محترمہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ادا کو شکار کے دوران گولی لگی ہے، فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو میرا انتظار کرنا پڑے گا، بیٹھیں، میں ان کو لاتا ہوں۔ اس کے تاثرات میں امڑتی سراسیمگی محسوس کر کے رساگنے سے کہتے ہوئے پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا، جبکہ الوینا حیران پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کمپاؤنڈر کرسی پر سست سے انداز میں بیٹھا تھا، اسے ایک بار پھر روبرو پا کے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ الوینا اسے نظر انداز کیے اپنی جگہ پر آگے بھی ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہ پائی تھی کہ یاور زوال شاہ سمیت چلا آیا۔ زوال شاہ کے داہنے بازو سے بولتا خون اس کے لباس کو رنگین کر چکا تھا۔ وہ یکلخت گھبرا کر کھڑی ہوئی، زوال شاہ کو کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی فرسٹ ایڈ باکس سمیت اس کی سمت متوجہ ہو کر پوری طرح جھٹکی۔ اپنے فگار بازو کی پرواہ کیے بغیر وہ بہت اطمینان سے بیٹھا، پوری توجہ سمیت اس کا بھرپور جائزہ لینے میں اس قدر مگن تھا کہ آس پاس موجود نفوس کی موجودگی کے احساس کو بھی بھلا بیٹھا تھا۔ بازو ادھر کرے اپنا اور سیدھے ہو کر بیٹھے۔ محسوس کی جانے والی تمام تر ناگواری اس کے لہجے میں در آئی تھی۔ زوال شاہ نے مبہم سا مسکراتے ہوئے نہ صرف حکم کی تعمیل کی بلکہ اپنا بازو بھی آستین ہٹا کر سامنے پیش کر دیا۔ اس نے زخم کا معائنہ کیا، گولی بازو کو چھوتی ہوئی نکلی تھی۔ پھر الوینا جب تک زخم صاف کر کے ڈریسنگ کرتی رہی، اس کی پرتپش نگاہوں سے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس کرتی رہی۔ زوال شاہ اس کی خوشبودار قربت کے حصار میں
जैसे सहर ज़दा सा बैठा यकटुक उसे देखता रह गया था, जबकि अलवीना उसकी इस फजूल हरकत पर दांत पीसती उन आंखों को फोड़ने की ख्वाहिश को दबाती सामान समेट कर उठ खड़ी हुई। ये कुछ पेन किलर्स हैं, अगर इन्हें ज़रूरत महसूस हो तो दे दीजिएगा। वो उसकी बजाय यावर शाह से मुखातिब हुई थी, जिसने पता नहीं इसकी बात का तमसखर उड़ाया था या कुछ और। वो कुछ समझ नहीं पाई थी। और रहने दीजिए, अदा को क्यों दर्द होगा, ये तो शेर है बाबा शेर, इतनी छोटी मोटी तकालीफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा करती। और अगर फिर भी दर्द में इफाका ना हो तो कुछ और इलाज करेंगे। उसके हाथ से दवाओं वाला थैला पकड़ते हुए यावर शाह ने उसकी आंखों में झांक कर जिस तरह कहा था वो चटपटा के रह गई। ज़रूर, क्यों नहीं, मगर मुझे यकीन है कि इस दवा के इस्तेमाल से दर्द ख़त्म हो जाएगा। उसके वजूद के पार होती निगाहों से नज़रें चुराती हुए बहुत ज़ब्त से जवाब देती अपना ओवरऑल उठाकर सीधी हुई तो उसे रास्ते में हायल पाकर सख्त बदमज़ा हो गई। एक्सक्यूज़ मी, उन दोनों को वहीं छोड़ती हुई वो अस्पताल से निकल गई थी। पहले से बहुत बेहतर है, लगता है तुमने इसका खूब ख्याल रखा है। वो झुकी हुई माँ की गोद में बैठे बच्चे का तफसीली चेकअप कर रही थी जब सफ़ेद खद्दर की शलवार सूट पे ब्राउन हैदराबादी मर्दाना शाल शानों पे फैलाई जवार शाह ने अंदर कदम रखा। इसे दूध ज़रूर पिलाया करो, बुखार उतर गया है मगर नकाहत बाकी है। अभी चंद दिन रोटी नहीं खिलाना, दलिया या कोई और नरम ग़िज़ा देती रहना। जवार शाह पे सरसरी निगाह डालकर वह हनूस बच्चे की माँ को हिदायत से नवाज रही थी। डॉक्टर ने जी, वो छोटे शाहजी आ गए हैं। औरत बाकायदा घबरा के उठी थी। तब अलवीना गहरा सांस खींच कर कुर्सी की पुश्त से सर टिका कर उसे देखने लगी, जो वहाँ मौजूद औरतों पर बुरी तरह बरस रहा था। चलो सारी भाग जाओ, यहाँ क्या मसला लगाए रखती हो सारा दिन। बेंच पर अपनी बारी के इंतज़ार में बैठी मैली कुचैली गरीब औरतें उसकी फिटकार पर अफ्ताह ख़ज़ा भागी। अलवीना बुरी तरह भड़क कर अपनी जगह से उठती उसे टोक गई। ये क्या कर रहे हैं आप? गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचती हुई वजह से फट पड़ने को थी। तुम्हें मरीज़ चाहिए ना, मैं किस लिए हूँ, चेक करो, दवा दो। वो अचानक उसके सिंक पलट कर यह अक्सर बदले हुए अंदाज में बोला। अलवीना ने सुलगती हुई निगाहों समेत उसकी मुस्कुराहट को देखा। आपका क्या ख्याल है मिस्टर के? हाँ, एक मिनट, मिस्टर नहीं, जवार शाह। तुम मुझे जवार शाह कह सकती हो। वो हाथ उठाकर उसे टोकता हुआ मुस्कुराया तो अलवीना लब भींचती निगाह का जाविया बदल गई। अब आप क्यों आए हैं, जबकि आपको मज़ीद मरहम पट्टी की ज़रूरत नहीं, ज़ख्म ठीक है। अब वो जैसे ज़िच हो गई थी। जवार शाह, जो नहायत इत्मीनान से बैठ चुका था, वे साख्ता मुस्कुराया। जानता हूँ ज़ख्म भर गया है, मगर डॉक्टर साहिबा, हो सकता है इस ज़ख्म के सिवा कोई और ज़ख्म भी हो जिसका इलाज सिर्फ आपके पास हो। उसे निगाहों की जद पर रखे भारी लहजे में बात करता हुआ मानी फर्जी से बोला तो अलवीना कदरे चौंकती हुई उसे देखने लगी। निगाहें चार हुई थी। मुकाबिल की आंखों की शरारत और मानी फर्जी उसे लम्हे के 1000वें हिस्से में नज़र का जाविया बदलने पर मजबूर कर गई। तुम जानती हो, बहुत अहम बात करने आया हूँ। आज तुमसे जिसे सुनोगी तो खुद पर रश्क आएगा तुम्हें। वो उठकर उसके बिल्कुल करीब आकर मुबहम सा मुस्कुराकर बोला तो अलवीना लब कुचलती हुई उल्टे कदमों पीछे हट गई। ऐसी क्या बात है, और प्लीज़ आप वहाँ बैठ कर भी बात कर सकते हैं। वो गया पेशबंदी के तौर पर बोली तो जवाबन जवार शाह का बेबाक कहकर अस्पताल की इमारत को हिला गया। अलवीना खाइफ सी होगी। कंपाउंडर को उसने सुबह शहर भेजा था दवाएं लेने की गर्ज से। उस वक्त जवार शाह के साथ वो तनहा थी और अंदर से खासी खौफजदा हो चुकी थी। लेकिन जो बात मैं तुमसे करने वाला हूँ वो तुम्हारे पास बैठ कर ही हो सकती है। तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। उसने एक बार फिर फासला समेट कर करीब आते ही नहायत बेदखलफी से उसका हाथ पकड़कर बिठाना चाहा, मगर अलवीना को तो जैसे 1000 वोल्ट का करंट छू गया था। मिस्टर जवार शाह, मुझे ये बेदखलफी बिल्कुल पसंद नहीं, समझे आप। भरपूर झटके से अपनी कलाई छुड़ाती वो अपनी नागवारी का इजहार करगी। जवार शाह को शदीद किस्म का धचका लगा। उसके गुमान में ना था कि इस किस्म की सूरत हाल भी पेश आ सकती है। जब ये हैरत से कई सालों तक हरकत किए बिना उसे तकता रह गया। अलवीना के तासुरात से छलकती नफरत और दरश्ती उसे होश में लाने का सबब बनी थी, वरना यूं अपना हाथ हद तक आमेज अंदाज में झटक दिया जाना ही उसे शदीद मुश्किल कर गया था। जब भी उसकी कलाई अपने फौलादी हाथ में जकड़ के झटके से अपने पास खींचकर वो जारहाना अंदाज में हलक के बल चीखा। सुनो लड़की, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे इससे बिल्कुल गर्ज नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, यहाँ इंसान तो क्या परिंदा भी हमारे हुक्म का मुंतज़िर रहता है। यहाँ के हर मुकीम की तरह तुम भी हमारी रियाया, हमारी गुलाम से बढ़कर हरगिज़ नहीं हो, समझी तुम। तुमसे अगर मैं आराम से बात कर लेता हूँ तो खुद को कुछ समझकर खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं। एक ही झटके में कदमों से खींच लेना मुझे खूब अच्छी तरह आता है। यावर के साथ बदतमीज़ी की तुम्हें कड़ी सज़ा ज़रूर मिल जाती, मगर मैंने दरगुजर से काम लिया। लेकिन अपने लिए तुम्हारा ये गुस्ताखाना लबो लहजा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतने जराइम के बाद भी तुमसे रायत की गई तो क्यों? सिर्फ मेरी वजह से कि तुम आम लोगों की तरह आम नहीं रही। जवार शाह होंठ से कोड़े चबा चबा कर बात करता हुआ उसके हरासा चेहरे पर निगाह डाल के उसका बाजू छोड़ते हुए कुछ फासले पे हो गया। जेब से सिगरेट केस निकालकर सिगरेट सुलगाया। 2-4 गहरे कश लेने के बाद फिर से उसकी सिमत मतवज्जा हुआ तो उसे अपनी कलाई से हिलाते देखकर जाने क्यों मुस्कुराया। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? खैर, हो भी चुकी हो तो मुझे परवाह नहीं। बगली जेब टटोल कर दिल शेप की इंतहाई नफीस छोटी सी डिबिया बरामद की और डिबिया खोलकर अंगूठी निकाली और उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ते हुए
अंगूठी उसे पहना दी। आज तुम ज़वाशा से मंसूबा। उसका हाथ नरमी से दबाकर छोड़ता हुआ वो अपने मखसूस हठधर्म लहजे में बोला, इस एहसास समेत खुद पे नाज़ा हो जाओ कि तुम ज़वाशा की पसंद हो। उसके चेहरे के गिर्द झूलती लट को पकड़कर झटके से छोड़ता हुआ ज़ोमैनी अंदाज में मुस्कुराता हुआ पलट गया, जबकि वो इस कदर शौक थी कि खुद को हरकत ना दे सकी। उसने खालाबी को ही अपना सब कुछ समझा था, मगर हकीकत की सफाकी ने कई रोज़ तक खुद से बेगाना रखा था। आज़र उसकी मेडिकल की तालीम से फरागत के बाद उससे शादी का ख्वाहां था। वो अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा और सोबर। शायद उसे भी एतराज़ ना होता अगर वो उस रात गैर इरादी तौर पर खालाबी की बातें ना सुन लेती। अगले दिन उसका आखिरी प्रैक्टिकल था और रात गए तक जागना उसका मामूल था। चाय की तलब उसे कमरे से निकालकर किचन में ले जा रही थी जब आज़र की आवाज़ उसे ठिठकने पर मजबूर कर गई। मगर अम्मा, आप क्यों चाहती हैं कि मैं अलवीना से शादी ना करूं, जबकि आप जानती हैं कि मैं उससे जानती हूँ बेटे, मगर मैं बेबस हूँ। अलवीना मेरे पास पराई अमानत है। अमानतदार किसी भी वक्त मुझसे उसका तकाजा कर सकता है। क्या मतलब है अम्मा? बाहर खड़ी अलवीना की तरह आज़र भी उलझ गया। अभी वक्त नहीं आया आज़र कि मैं हकीकत को खोती, मगर तुम्हें इरादों से बाज रखने की खातिर मुझे कबल अज़ वक्त ये सब कहना पड़ रहा है। अलवीना मेरी सगी भांजी नहीं है क्या? आज़र की आवाज़ आई, जबकि बाहर खड़ी अलवीना सुन पड़ गई। हाँ आज़र, अलवीना मेरी बचपन की सहेली की इकलौती औलाद है। उसे किस किस्म के हालात दरपेश हुए थे मुझे ज़्यादा खबर नहीं, बस इतना पता है कि वो शादी से पहले किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। फिर उसका तबादला किसी गांव में हो गया तो हमारा आपस में मिलना जुलना भी ना होने के बराबर रह गया। मेरी शादी हो चुकी थी, तुम 2-3 साल के थे जब एक दिन अचानक वो मेरे घर पनाह लेने चली आई। उसकी माँ मर चुकी थी और अब वो तनहा थी, उसे सहारे की ज़रूरत थी। मुझे उसे पनाह देनी पड़ी कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और अब दुनिया में बिल्कुल तनहा। मैं चाहती थी कोई ढंग का रिश्ता देकर उसकी शादी कर दूँ, मगर उन्हीं दिनों मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो माँ बनने वाली है। तब उससे बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उससे शौहर ने तलाक दे दी है। जाने क्यों मुझे ये फर्जी कहानी महसूस हुई। चंद माह बाद उसके यहाँ अलवीना ने जन्म लिया तो उसकी पैदाइश पे कुछ पेचीदगियों के बायस वो बीमार रहने लगी। अलवीना बमुश्किल आधा 1 साल की होगी जब एक रात वो चुपके से मर गई। मरने से पहले उसने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिससे मैं अलवीना का कुछ कह सकती। बस उसने एक बात की थी कि जब ये बड़ी हो जाए और तुम्हें उसकी ज़िंदगी का कोई फैसला करना हो तो उसे उसके बाप के हवाले कर देना। उसका बाप कोई आम आदमी नहीं है। खाला भी मज़ीद कुछ कह रही थी, मगर उसकी साएँ साएँ करती समातें जैसे कुछ सुनने से कासिर थी। वो किस तरह अपने कमरे में आई उसे याद नहीं। संगलाख हकीकत को तस्लीम करना बहुत हिम्मत का काम था। उस पर आज़र का रवैया, जो अब उसे निगाह चुराता और कतराया सा रहता, तो उसे खुद से निगाह मिलाना दुश्वार हो जाता। यकीनन उसका बाप कोई बुरा आदमी होगा कि आज़र उसे अपनाने का फ़ैसला यूं यकबार की बदल गया। फिर उसने किसी न किसी तरह खुद को संभाल लिया। मेडिकल की महंगी तरीन तालीम पे खालाबी ने उस पर इतनी रकम कहाँ से खर्च की। अक्सर वो ये सोचकर परेशान हुआ करती थी, मगर कभी उनसे पूछा नहीं। फिर वो जैसे खुद में सिमट कर हंसना बोलना भी भूल गई। आज़र की शादी हुई तो उस पर ज़िंदगी का एक और तल्ख रूप आया हो गया। आज़र की बीवी उसके हवाले से आज़र पर शक करती थी। उसकी हद से बड़ी हुई खूबसूरती उसके लिए वबाले जान बनती जा रही थी। हाउस जॉब मुकम्मल होते ही उसे यहाँ ट्रांसफ़र किया गया तो खालाबी की मुखालफत के बावजूद वो यहाँ चली आई थी, मगर अब ज़वाशा का जारहाना मजनूनाना अंदाज उसे अंदर से खाइफ करके फ़रार पे उकसा रहा था, मगर बदकिस्मती से वो कहीं भी भागने से कासिर थी। परागंदा उलझे हुए जहन और गैर मतवाजन चाल समेत घर आते ही चारपाई पे ढह गई थी। शाम ढल चुकी थी। सर्दियों की उदासी के एहसास से बोझल रात धरती पे अपना तसल्लुत जमाना ही चाहती थी। ज़वाशा से यूं मुकाबला करना उसके बस का काम नहीं था और कठपुतली बनकर उसके इशारों पे नाचना भी उसे किसी तौर पर गवारा ना था। उसका ये तर्ज़ अमल उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। खालाबी का घर, जिसे वो बहुत ज़ौम से छोड़ आई थी, ये एक बार फिर वहीं जाने का ख्याल ही उसका दिल बोझल करने लगा। मगर उसके सिवा अब कुछ और चाराकार भी तो ना था। इस घर में बेशक उसकी जगह ना थी, मगर इस चार दीवारी में इज़्ज़त तो महफूज थी और इस इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार थी। फैसला हुआ तो फिर अमल में देर मुनासिब नहीं थी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम वो खुद पे चौंकने के से अंदाज में उठ कर ठहर जाने वाली निगाहों की सिताइश से बहुत पहले से ही आगाह हो चुकी थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कई लड़के उसकी तरफ बढ़े थे, मगर उसके खुश्क रवैये से बददिल होके खुद ही पीछे हट गए थे। मगर अब वो महसूस कर रही थी कि ज़वाशा की नफ्सियात उन सब मर्दों से अलग है जिनसे अब तक उसका वास्ता पड़ा रहा। ज़वाशा की तबीयत में हाकमियत थी। जो चीज़ पहुँच से दूर महसूस होती उसे छीन कर हासिल करता और तोड़ फोड़ डालता, और उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स और नामूस बहुत अजीज़ थी। इसलिए बहुत खामोशी से उसने वहाँ से राह फरार इख्तियार की थी। वो चली गई, मगर कहाँ वो पहुँच का सा खड़ा था। बूढ़ी मुलाजमा उसके मतवक्का ताब से लरसती हुई हाथ जोड़कर नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे नहीं पता शाह साईं, मेरा रब जानता है। वो जाने से पहले मुझे कुछ बता कर नहीं गई, बस ये रुका दिया था
بوڑھی ایک بار پھر گڑگڑائی اور چادر کے پلو میں بندھا رکا لرزتے ہاتھوں سے کھول کر اس کی سمت بڑھا دیا۔ وہ جو لب بھینچے ضبط کی کڑی منزل پر کھڑا تھا، یکایک اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کتیا کی یہ جرأت کہ وہ زوار شاہ کو چکمہ دے جائے اور تو اس نے ہاتھ گھما کے بڑھیا کے منہ پر دے مارا، جو دلدوز چیخ سمیت الٹ کر دور جا گری۔ دروازے کو ٹھوکر رسید کرتا باہر آ گیا۔ ہاتھ میں پکڑے رکے کا خیال آیا تو وہیں کھڑے کھڑے کھول لیا۔ مسٹر شاہ، ڈاکٹر الوینا کوئی ایسی گری پڑی لڑکی نہیں کہ تم جیسے اوباش کے ہاتھوں خود کو کھلونا بنا ڈالتی۔ تمہاری زبردستی پہنائی گئی انگوٹھی خالہ بھی کیوں دیے جا رہی ہوں؟ تمہاری مرضی ہو تو چاہو تو وصول کر لو۔ اور ہاں، ایک بات اور، تم جیسے بدکردار انسان سے تعلق میرے لیے باعث شرمندگی تو ہو سکتا ہے، فخر یا اعزاز نہیں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، مجھے تمہاری صورت تک سے نفرت ہے۔ اب اپنے زخم چاٹتے رہو۔ زوار شاہ کی برداشت جواب دے گی، اس نے رکا پرزا پرزا کر کے ہوا میں بکھیر دیے۔ بہت بڑی بھول میں ہو تم ڈاکٹر الوینا، زوار شاہ تمہیں پاتال سے بھی نکال لائے گا، سمجھا؟ کیا ہے تم نے مجھے؟ پہلے تم جو کچھ تھیں، اب صرف زوار شاہ کی ضد اور انتقام ہو۔ ایک بار سامنے آ جاؤ، دیکھنا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ در آئی تھی۔ بوڑھی ملازمہ پر تشدد کرنے کے بعد وہ یہ گلوانے میں ناکام رہا تھا کہ الوینا کہاں ہے، ماں سوائے اس کی کہ وہ لاہور میں رہتی ہے۔ یقیناً بوڑھی ملازمہ کو اتنا ہی علم تھا، ورنہ اس بڑھاپے میں اپنی ہڈیوں کو کوئی بھی توڑوانا پسند نہیں کرتا، اور پچھلے ایک ہفتے سے وہ سب کچھ بھلائے لاہور کی خاک چھان رہا تھا، مگر وہ تو یوں غائب تھی جیسے کبھی یہاں آئی ہی نہ ہو۔ اس کے 3 ملازم بھی اس تلاش گمشدہ میں اس کے ساتھ شریک تھے، جن میں میرل تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ شام ڈھلے وہ لاہور میں موجود اپنی رہائش گاہ پر واپس آیا تو اسحاق شاہ کو اپنا منتظر پا کر بری طرح چونکا۔ خیریت ہے جان؟ شہر میں کیا دلچسپی سمٹ آئی کہ تم یہیں کے ہو کر رہ گئے؟ اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سرسری لہجے میں کہا تو زوار شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ کچھ نہیں بابا سائیں، بس یوں ہی نہیں جانے من، ہمیں تو کچھ اور ہی چکر لگتا ہے۔ انہوں نے اس کے مضبوط شانے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بات پہ زور دیا تو زوار شاہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیسا چکر بھلا؟ پیار و محبت کا چکر؟ لگتا ہے میرے پتر کو کوئی شہری کڑی پسند آ گئی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو زوار شاہ نگاہ جھکا گیا اور اسحاق شاہ زور سے ہنس پڑے۔ موج کر میرے شیر، یہ جوانی شے ہی ایسی ہے، اس میں ایسی رنگینیاں نہ ہو تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ فکر نہ کر گاؤں کی، ادھر میں ہوں نا۔ انہوں نے اس کے مضبوط چوڑے وجود کو بازو میں لے کر تھپکا تو زوار شاہ کچھ کہے بنا اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ ایک بار مل جاؤ ڈاکٹر الوینا، میں اپنے اندر بھڑکتی آگ میں تمہیں جلا کر خاکستر نہ کر دوں تو کہنا۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے الوینا کے تصور کو دھمکانے لگا۔ الوینا کو دیکھ کر خالہ بھی ششدر رہ گئیں، پھر جو دوڑ کر اس سے لپٹی تو اسے بازوں میں بھینچ کر کتنی دیر تک روتی رہی۔ مجھے پتا تھا تو ناراض ہو گئی تھی مجھ سے، دھی رانی بتا، میں نے کب تجھ سے کوئی فرق کیا؟ وہ تو بس چھوڑے خالہ بھی، میں آپ سے خفا نہیں تھی، اس نے لسانیے سے کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ آذر کی بیوی نے اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھائی، مگر جبکہ آذر محتاط قسم کی خاموشی کی بکل مارے رہا۔ اس نے خالہ بھی کو وہاں کے حالات کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ ان کے استفسار پر اس نے محض یہ کہا کہ وہ چند دنوں کی چھٹی پر آئی ہے۔ اسی جواب میں امان تھی۔ اس روز بھی وہ کسی کام سے نکلی، خالہ بھی کے گھر کا ماحول اسے وحشت میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ رات ہی آذر کی بیوی نے ایک بار پھر اس کی واپسی کو بنیاد بنا کر خوب جھگڑا کیا تھا، اور الوینا ان حالات سے پریشان ہو گئی تھی، اور تقدیر کو شاید ابھی اس کی مزید آزمائش درکار تھی کہ بس کے انتظار میں کھڑی الوینا پر زوار شاہ کی نظر اٹھی اور اٹک کر رہ گئی۔ لائٹ گولڈن سادہ لباس اور بلیک بڑی سی شال میں وہ اسے ہزاروں کے مجمع میں بھی بآسانی پہچان سکتا تھا۔ سیاہ مرسیڈیز کے انجن کو وہیں سٹارٹ چھوڑ کر وہ جیب میں موجود ریوالور کی موجودگی کا یقین کرتا ہوا دروازہ کھول کر نکلا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ اب بتاؤ ڈاکٹر صاحبہ، زوار شاہ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ اس کی کلائی اپنے فولادی پنجے میں جکڑ کر جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کرتا ہوا صفاقی سے بولا تو الوینا اسے یوں روبرو پا کے حیرت کی زیادتی سے قوت گویائی کھو گئی۔ آؤ میرے ساتھ، بہت سے حساب بے باک کرنے ہیں تم سے، وہ اس پر جھک کر تنقید سے کہتے ہوئے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ الوینا اس قدر حیرت زدہ تھی کہ بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ گاڑی کے قریب آ کر اس نے پچھلا دروازہ کھول کر اسے پھینکنے کے انداز میں سیٹ پر پٹکا اور پلٹ کر میرل کو گاڑی ڈرائیو کرنے کا حکم دیتا ہوا اس کے برابر آ بیٹھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑ دو پلیز، مجھے جانے دو۔ گھبراہٹ اور سراسیمگی نے یک بارگی اسے دہشت کے حصار میں مقید کر کے رحم سے آری اس اکھڑ شفاق شخص کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور کر دیا۔ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھی، تب وہ بالکل روحان سی ہو اٹھی۔ پلیز پلیز زوار شاہ، مجھے جانے دو۔ اب کہ اس نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، وہ جو کانوں میں کڑوا تیل ڈالے اس کی آہو بکا سے بے نیاز اطمینان بھرے انداز میں سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا، اس کی جانب رخ پھیرتا ہوا بے ساختہ ہنس پڑا۔ اب آئی ہو لائن پر، گڈ، مگر کیا کریں ڈیئر؟ زوار شاہ تمہاری اس گزارش کو قبول کرنے سے قاصر ہے۔ ابھی تو تمہیں یہ بتانا ہے کہ تمہارے یوں بنا بتائے چلے آنے سے ہم کس قدر پریشان ہوئے، اور پھر تمہارا خط پڑھ کر
ज़वाशा نے کس طرح خود کو کنٹرول کیا، اپنے جرائم کی سزا تو بھگت لو، پھر چلی جانا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس کا رخسار سہلا کر وہ جس بے باک کو بے حجاب انداز میں گویا ہوا تھا، وہ کتنی ہی دیر بولنے کے قابل نہیں رہ پائی۔ تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گاڑی اس کا دل ہلانے کے باعث تھی۔ مجھے معاف کر دو، دیکھو میں آئندہ شٹ اپ، بکواس بند کرو، سنا تم نے، بالکل چپ ہو جاؤ ورنہ میں اس ملازم کی پرواہ کیے بغیر تمہارے غروب کو خاک میں ملا دوں گا، سمجھی تم؟ وہ اس پہ جھک کر جس خوفناک لہجے میں دھمکی دے رہا تھا، اس نے الوینا کے جسم سے جان کھینچ لی۔ وہ ساکن پل کے لیے ہراساں بیٹھی رہ گئی۔ زواشا کی سنگین دھمکی سے سہم کر وہ ایسی خاموش ہوئی تھی کہ پھر منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، مگر سسکیوں اور ہچکیوں پر اس کا کوئی اختیار نہ تھا۔ سارے راستے وہ یوں ہی گھٹ گھٹ کے روتی آئی تھی۔ زواشا کی گاڑی ایک شاندار بنگلے میں آ کر رکی تھی، پھر وہ اسے یوں ہی بھیڑ بکری کی طرح گھسیٹتا ہوا کمرے میں دھکیل کر باہر سے دروازہ مقفل کر کے جا چکا تھا۔ سن ہوتے اعصاب اور تاریک ہوتے ذہن کے ساتھ وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے بھوکی پیاسی یہاں قید تھی۔ میرل تینوں وقت کا کھانا اسے پہنچاتا رہا، مگر کھانے کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس عرصے میں زواشا خود ایک بار بھی سامنے نہیں آیا۔ اسے وہ قطعی سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ اگر اس کا مقصد اپنی تسلی پہ یوں سے یہاں مقید رکھ کر اپنی انا کو تسکین پہنچانا تھا، تب بھی اس کے اس اقدام نے کم از کم اس پر زندگی کے دروازے بند کر ڈالے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سو چکی تھی اور سر درد سے پھٹ رہا تھا جب دروازہ کھول کر زواشا بالکل تر و تازہ کھلا کھلا سا اندر چلا آیا۔ کیسی ہو تم؟ اس کے پاس آ کر جھکا اور ہاتھ بڑھا کے اس کے الجھے بال بکھیر دیے۔ الوینا نے نفرت کے شدید احساس سمیت اس کا ہاتھ جھٹک کر سر اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ حلق کے بل گھرائی تو زواشا ہنس پڑا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت خاص ہو، جب بھی تمہارے معاملے میں خاص اہتمام کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، چھین چھپٹ کر نہیں، مکمل آمادگی کے ساتھ تمہیں پانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انداز میں بلا کی وارحگی سمیٹے وہ سرگوشی سے ذرا بلند لہجے میں گویا تھا۔ الوینا کے چہرے پہ موجود نفرت میں حقارت سمٹ آئی تھی۔ میں مرنا پسند کروں گی اس سے پہلے، سنا تم نے؟ وہ مچھیاں بھینچ کر چیخی تو زواشا کے چہرے کا نرم سا تاثر کرختگی میں بدلنے لگا۔ مجھے ضد پر مت اکساؤ الوینا، میں بتا چکا ہوں کہ تم میرے لیے عام لڑکی نہیں ہو۔ شاید زواشا کو تم سے محبت ہو گئی۔ وہ بولا تو اس کے چہرے سے بے بسی کا اظہار چھلکا تھا۔ الوینا نے قدرے چونک کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی ان نگاہوں کو سمجھ کر ہی جیسے ہارے ہوئے انداز میں بولا تھا، دیکھو تم پچھلے 24 گھنٹے سے میرے پاس ہو، کون تھا جو مجھے میری کسی بھی جسارت پہ روک پاتا؟ تم مجھے میرے کسی بھی ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا الوینا، میں تمہیں ایک بار نہیں حاصل کرنا چاہتا، میرا مقصد تمہیں بکھیرنا یا توڑنا نہیں ہے۔ وہ اس بار لجاجت سے بولا، مگر الوینا کے چہرے پہ موجود تاثرات ہنوز تنے ہی رہے۔ تم ختم کر چکی اپنی تقریر، وہ چیخی تھی جب تب زواشا نے اسے الجھ کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیران ہوا۔ اس قسم کی بکواس سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھے متاثر کر لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ تلخی اور رکھائی سے بولی تو زواشا ضبط کھو بیٹھا اور اس کے قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں سے اس کا چہرہ لے کر بھینچ ڈالا۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ شاید تمہیں میرا جائز راستہ پسند نہیں، مگر مجھے ضد پر مت اکساؤ۔ تمہارے پاس آج کا دن ہے، پھر ہمارے درمیان موجود تمام فاصلے سمٹ جائیں گے، تم جو کر سکو کر لینا۔ اسے جھٹک کر وہ باہر نکل گیا۔ الوینا ساکت رہ گئی۔ اس نے آئینے میں اپنے یکسر بدلے ہوئے روپ کو نگاہ بھر کے دیکھا، سر جھکا کر سسک اٹھی۔ زواشا سے نکاح اس کی مجبوری تھی، ورنہ وہ اپنا کہا پورا کر گزرتا اور وہ کم از کم ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، مجبوراً یہ زہر پینا پڑا۔ زواشا اندر آیا تو اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا، پھر اپنے پیچھے آتے میرل کو اشارے سے ہاتھ میں پکڑا تھال الوینا کے پاس رکھنے کو کہا۔ میرل نے جھک کر تھال الوینا کے قدموں میں رکھا اور پلٹ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ یہ تمہارا حق مہر ہے، اسے جیسے چاہو خرچ کرنا، مجھے اس سے غرض نہیں۔ تمہارا نکاح کا فیصلہ مجھے اچھا لگا، 1 سال تک تمہیں آزاد چھوڑ رہا ہوں، جہاں مرضی رہو، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آ کر آہستگی سے بولا تھا۔ الوینا نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس عرصے میں ذہن و دل کو میری طرف مائل کر لینا، میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں تمہاری رضا اور رغبت سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے اس وقت تمہارے دل میں میرے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں، اور جو پائیدار بندھن میں نے تم سے باندھا ہے وہ اس کی نفرت کی بجائے محبت، خلوص اور وفا کا متقاضی ہے۔ ابھی تو میرے لیے یہ احساس کافی ہے کہ تم میری منقوہہ ہو، میں نے اپنی ضد پوری کر لی ہے، اس لیے خود کو خاصا پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ الوینا جو بالکل خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ بہت شکریہ، بہت آپ کا اس احسان کا، لیکن مسٹر شاہ ایک بات آپ بھی سن لیں کہ یہ نکاح میں نے مجبوراً کیا ہے آپ سے، جانتے ہو کیوں؟ صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی خاطر، کہ اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، مگر یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے کہ میرے دل پہ زبردستی قابض ہو جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی تم سے محبت نہیں کر سکوں گی۔ وہ انتہائی حقارت سے کہہ کر تنفر بھرے انداز میں پلٹی تو اس کے اس قدر اہانت آمیز انداز پر بڑھ بڑھ کر جلتا ہوا زواشا جیسے ضبط کھو بیٹھا۔
میں نہیں چاہتا کہ تم پہ میرا ہاتھ اٹھے، مگر تم مجھے اس بات پہ اکسا رہی ہو کہ میں وہ فضا میں اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گراتا ہوا جیسے بے بسا ہو کر بولا، ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح، تم آمادہ نہیں ہو تو جبر صحیح، میں ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کا موڈ پل بھر میں بدلا تو الوینا کے ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مارن اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا، وہ بھاگی اور واش روم میں جا گھسی۔ دھماکے سے دروازہ بند ہونے پر زواشا نے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، دروازہ کھولو الوینا۔ اس نے بند دروازے پر لات رسید کے پوری قوت صرف کر کے چیخا، نہیں، کبھی نہیں، دیکھو زواشا، میرے ساتھ ایسا مت کرو، اگر تم نے زبردستی کی تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ اندر سے چلائی۔ زواشا ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا، اس کا کھولتا ہوا ذہن چٹکنے لگا تھا۔ وہ 3 دن سے گھر سے غائب تھی اور کوئی ٹھوس بہانہ بھی نہیں تھا جو گھر لیتی۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ زواشا کی بات مانتے ہوئے گاؤں کے ہسپتال کا چارج سنبھالے۔ قسمت کے سامنے ہر روح ہمیشہ سے بے بس رہا ہے، اور وہ بھی تھی۔ اس نے جیسے تیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وہ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ زواشا کی منقوہ کی حیثیت سے اس کی پوزیشن جس قدر مضبوط ہوئی تھی اسی قدر نازک بھی۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس قسم کے نکاح کو معاشرہ بری نظر سے دیکھتا ہے۔ حالات نے کچھ اس طور سے اپنے شکنجے میں جکڑا کہ وہ بے بسی ہو کر رہ گئی۔ زواشا بے باک اور شاہزور تھا، پھر اب تو اپنی من مانی کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر چکا تھا۔ اگر وہ کسی بھی موقع پر زبردستی پر اتر آتا تو اس کی پوزیشن بے حد بدترین ہو سکتی تھی۔ اس کا دل ہر وقت سوکھے پتے کی طرح کامتا رہتا۔ زواشا سے اس کا سامنا بہت کم ہوتا، اگر کبھی اسپتال آتے جاتے ٹکراؤ ہو بھی جاتا تو دور سے دیکھنے پر ہی اکتفا کرتا۔ اس سے جو اندازے الوینا نے لگائے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اس سے اپنا تعلق قائم ہو جانے سے خائف ہے۔ جانے من اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکی میں نے دیکھی ہے، بالکل عام سی، اتنا تردد کیوں کر ڈالا؟ منشی سے حساب لے کر وہ اسحاق شاہ کے بیڈ روم میں آیا تو انہیں حقہ گڑگڑاتا دیکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے تم نے نکاح کر کے غلطی کی ہے پتر، اسے اتنا سر چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کل کلا کو وہ کوئی بچہ گود میں اٹھائے چلی آئے گی، جائیداد میں حصے کی دعوے دار بن کے۔ وہ جو ان کی پہلی بات پہ نافہمی کے عالم میں انہیں دیکھ رہا تھا، اس اگلی بات پر حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گیا۔ ان کی معلومات کے ذرائع اتنے بااثر تھے کہ وہ انکار تک کو جان گئے، حالانکہ زواشا نے رازداری برتنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اب یہ نہ کہنا جانے جگر کہ مجھے بھلا کیسے پتہ چلا؟ تم میری اولاد ہو، جس کام کا تم صرف سوچتے ہو ہمیں خبر ہو جاتی ہے۔ تم نے لڑکی اٹھا لی تھی، ٹھیک ہے، چند دن رکھ کے چھوڑ دیتے، تمہیں کیا یہ یاد دلانا پڑے گا کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ پھر اس نکاح کی وجہ حکے سے ہاتھ پرے کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے تغیر کو دیکھتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئے۔ زواشا اللہ بھیجے سرخ چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بابا صاحب نے اس سے قبل اس سے ایسی بات کبھی نہیں کی تھی، کہ ایسی نوبت بھی تو کبھی نہیں آئی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ صنف نازک میں اس نے اس حد تک دلچسپی کبھی نہیں لی تھی کہ بات دل سے بڑھ کر دل کی لگی تک جا پہنچے۔ وہ تو الوینا میں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر پایا، یہاں تک کہ نکاح کے بعد بھی وہ اس کی مکمل مرضی کا خواہاں تھا۔ جب بھی اس نے الوینا کو اپنا پابند بنا کر آزاد چھوڑ دیا تھا۔ بابا سائیں تک یہ سنجیدہ معاملہ کس طرح پہنچا یہ ابھی اس نے طے نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے اس پر گرفت کر کے کئی ثانیوں تک گمسم چھوڑا۔ ارے پتر، لڑکیاں تو تمہاری عمر میں بھی ہم بھی اٹھواتے رہے ہیں، مگر شادی تو کسی خاندانی عورت سے ہی کی جاتی ہے نا؟ پھر اس کے چہرے پہ امڑتے ناگواری کے سائے دیکھتے ہوئے بات پلٹتے ہوئے بولے، خیر تم خفا نہ ہو، ہم نے تمہیں اپنے والد گرامی سے کہیں بڑھ کر رعایت دے رکھی ہے، سو یوں ہی صحیح۔ لیکن پتر ایک بات دھیان میں رکھنا، اس لڑکی سے تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، جب تک جی چاہے اسے رکھو، لیکن میری شرط بس یہی ہے۔ ان کی بات پوری سنے بغیر زواشا جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے اپنے باپ کی کوئی بات بری لگی تھی، مگر وہ اتنا کبیدہ خاطر کیوں ہو رہا ہے؟ فی الوقت اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یوں ہی لب بھینچے قدم بڑھاتا باہر نکل گیا اور اسحاق شاہ کو اس کو پریشان نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے۔ موسم بدل رہا تھا، جاتی سردی موسم بہار کا سندیسہ سنا رہی تھی۔ اب صبح اور شام کے وقت خنکی محسوس ہوتی تھی، دن بھر دھوپ میں تیزی رہتی۔ اس 2 ماہ کے طویل عرصے میں الوینا بہت بے دل سی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک مقصد جس کا عزم لے کر وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ زواشا کی جانب سے اٹھائے گئے یہ انتہائی قدم اسے بے دلی اور اکتاہٹ کا شکار بن گیا تھا۔ 2 ماہ گزرنے کے باوجود بھی وہ ذہنی طور پر اس بندھن کو تسلیم نہ کر پائی تھی، تو اس کی وجہ زواشا سے وہ نفرت و عداوت تھی جو اسے پہلے روز ہی اسے محسوس ہوئی تھی۔ جب بھی وہ اس کے متعلق کچھ سوچتی تو دل گھبرا سا جاتا۔ اپنی اس کیفیت سے وہ خود بھی خاصی پریشان تھی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا، اسپتال سے آ کر ابھی وہ بیٹھی تھی، رانو زواشا کی ملازمہ جو اس کی خدمت پہ مامور تھی، اسے کھانے کے متعلق پوچھا، جس کے بیزار سے جواب میں جو مرضی کہہ کر پھر سے پہلی پوزیشن میں چلی گئی۔ جب بیرونی دروازے پہ کھٹکا محسوس کر کے وہ سر اٹھا کر ادھر متوجہ ہوئی اور اگلے ہی لمحے جیسے تمام حسیات جو بیدار ہو گئی تھی زواشا کے ساتھ
وہ خالہ بھی ہی تو تھی، چند ثانیوں تک ساکن پلکیں اور منجمد وجود لیے وہ یوں ہی بیٹھی رہ گئی، مگر اگلے لمحے ہی وہ خود پہ ضبط نہیں رکھ پائی تو اٹھ کر بھاگتی ہوئی ان کے گلے جا لگی۔ پتر ایسی بھی کیا ناراضگی تھی، بنا بتائے ہی چلی آئی۔ خالہ بھی کا شکوہ بجا تھا، مگر اسے ان سے زیادہ دھیان زواشا کی موجودگی تھا، جو بے چینی بن کر روم میں سرایت کر گیا۔ خالہ بھی کو اندر بٹھا کر وہ چہرے پر کشیدگی لیے اس کے سامنے تھی۔ کیوں آئے ہیں؟ کیوں اب میں تم سے ملنے بھی نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے بیزار کن انداز کو محسوس کر کے چڑھا تھا۔ الوینا تنفر زدہ تاثرات یہ دوسری سمت دیکھتی رہی۔ ایسا استقبال کبھی ہمارا تو نہ ہوا۔ مزاج کے خلاف وہ شاکی ہوا تھا۔ خالہ بھی روز روز نہیں آتی، وہ جواباً پھنکاری۔ او تو اگر ہم بھی روز روز نہ آئیں تو ہمارا ایسا استقبال ہو سکتا ہے؟ متبسم آنکھیں شرارت سے چمکی۔ یہ حسرت ہی رہے گی، وہ منہ پھیر کے کہتی ہوئی سلگی۔ دیکھو الوینا، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کا بازو پکڑ کے رخ اپنی سمت کرتا ہوا وہ بہت ضبط سے بولا تو جانے کیوں الوینا بے ساختہ ہنس پڑی۔ اگر میں کہوں مجھ سے توقعات وابستہ کرنا چھوڑ دو، ورنہ ایسی ہی جھنجھلاہٹ بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ٹوکتا ہوا برہمی سے بولا تو الوینا نچلا لب ڈھونٹوں تلے داب کر اسے دیکھتی رہی۔ تم مجھے مجبور کری ہو کہ میں انتہا پر جا پہنچوں۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بھی جیسے پھٹ پڑا۔ اب کی بار الوینا نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ غصے میں تنتناتا ہوا جھٹکے سے مڑ کر چلا گیا تو الوینا کے لبوں کے گوشوں میں مچلتی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ زواشا کو زچ کرنے کے بعد وہ یوں ہی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی تھی۔ وہ کئی دنوں سے اکتایا ہوا بیزار سا لگا رہا تھا۔ بابا سائی نے اسے اس کی کیفیت کو محسوس کیا تو اس کے پاس چلے آئے۔ کیا بات ہے جانے جگر، بہت پریشان لگ رہے ہو، انہوں نے لگاوٹ بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کے گھنیرے بال بکھیر دیے تو وہ صاف مکر گیا۔ ایسی بات نہیں بابا سائی، کیا اس ڈاکٹر نے اسے جی بھر گیا؟ میرے پتر کا 3 لفظ بولو، جان چھڑا لے، وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انہوں نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا، وہ لب نیچے خاموش رہا۔ شکار پر چلا جا، انہوں نے کہا، پھر یاور اور اس کے دوستوں کے ساتھ زبردستی اسے شکار پر بھیج دیا۔ یہ بات یاور نے بھی بہت شدت سے محسوس کی کہ وہ کچھ الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ ایک آدھ جو نشانہ لگا وہ بھی خطا رہا۔ اس کے دوستوں نے مذاق اڑانا چاہا تو انہی سے الجھ گیا۔ بات ہاتھا پائی سے بھی آگے بڑھ گئی۔ یہ اس کے گاؤں کے پلے نہیں تھے جو اس کا کھا کر دم ہلاتے رہتے۔ اس شہر کے پڑھے لکھے بڑے گھرانوں کے لڑکے تھے، سو خاموش نہیں رہے۔ ان میں سے ایک نے جوش میں آ کر فائر کھول دیا، جس سے زوار اچھا خاصا زخمی ہو گیا۔ یاور اتنا گھبرایا کہ سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر اسے لیے واپس حویلی چلا آیا۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا عمل ہوگا جب یاور الوینا کو بلانے اس کے گھر آیا۔ شدید قسم کی دستک پر دروازہ اسی نے کھولا تھا کہ نیند نہ آنے کے باعث وہ بستر پر لیٹی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس بے وقت ہونے والی دستک پہ گھبرا کر دروازے تک آئی تو یاور کے نام اور آمد کی وجہ بتانے پہ اسے دروازہ کھولنا پڑا۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ اب اسے کم از کم یاور سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ جس چیز پر زوار نگاہ ڈال لیتا وہ یاور کے لیے گویا حرام ہو جاتی۔ دیکھو، میں اس وقت مریض کو دیکھنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر ایسی کوئی بات بھی ہے تو تم اپنے بھائی کو یہاں لا سکتے ہو۔ یاور کی گھبراہٹ اور پریشانی کو نظر انداز کر کے وہ بہت اطمینان بھرے انداز میں بولی تھی۔ اسے نہ تو یاور کی باتوں پہ اعتماد تھا، نہ ہی زوار کی اتنی پرواہ کہ اس کی خاطر آدھی رات کو حویلی جانے کو اٹھ کھڑی ہوتی۔ اس کا یہ طرز تغافل اور بے حسی یاور کی پیشانی پر ناگواری کی شکنوں کا جال بچھا کے جب ہی بولا تو لہجہ انتہائی سخت اور ملامت زدہ تھا۔ عجیب ڈاکٹر ہیں آپ، ایک انسان کی زندگی خطرے میں اور آپ کا اطمینان قابل رشک۔ وہ گویا چٹک کر رہ گیا۔ دیکھیے، اگر ان کی حالت خطرے میں ہے تو یہاں سہولتوں کے فقدان کے باعث کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ پلیز آپ انہیں شہر لے جائیں۔ اس نے اسی نخوت بھرے انداز میں نروٹھے پن کا مظاہرہ کیا تو یاور بمشکل خود پہ ضبط کر پایا۔ ساتھ کھڑے میرل سے خامخواہ شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ 2 ٹکے کی لڑکی اس کا حکم ماننے سے انکاری تھی۔ جی تو چاہا 2 تھپڑ لگا کر محترمہ کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر زواشا کی تنبیہ یاد نہ ہوتی جو اس نے اسے سختی سے کی تھی۔ ڈاکٹر الوینا سے بدتمیزی نہیں کرنا، سمجھے؟ آئندہ میں کسی بھی حوالے سے تمہاری شکایت نہ سنوں، اور اس کے لیے اتنی ہی سرزنش بہت تھی۔ وہ لب بھیجے بہت ضبط سے گزر رہا تھا جب خالہ بھی اٹھ کر چلی آئیں۔ ان کی آنکھ ان کی باتوں سے کھلی تھی۔ صورتحال جانتے ہی ان کی ہمدردانہ رگ جاگ اٹھی۔ انہی کے کہنے پہ الوینا نہ چاہتے ہوئے بھی جانے پہ آمادہ ہوئی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ جانے کی شرط پہ۔ سارے رستے وہ عجیب سے احساسات کا شکار رہی۔ یاور کی کہانی پر اسے قطعی بھروسہ نہیں تھا، جب بھی بہت بے چین سی تھی۔ یہ بھائی کا کمرہ ہے، اندر چلی جائیں۔ وہ اسے اندر بھیج کر خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ الوینا نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا تو اسحاق شاہ سمیت حویلی کی تمام خواتین بھی تشویش زدہ چہرے لیے وہاں موجود تھی۔ اسے جیسے ڈھارس سی ہوئی۔ آؤ ڈاکٹرنی، دیکھو میرا پتر آنکھیں نہیں کھول رہا۔ زوارے پتر اٹھ، آنکھیں کھول دیکھ مجھے۔ اس کی ماں زوار پہ جھکتے روحانسی ہو کر بولی تو کسی انہونی کے خیال سمیت الوینا کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ تبھی زوار نے آنکھیں کھول دی۔
المینا کو دیکھتے ہی جو چمک اس کی آنکھوں میں لہرائی اس نے المینا کو ایک لمحے کے لیے بالکل منجمد کر ڈالا تھا۔ گولیاں اس کے کاندھے اور بازو کو ادھیڑ گئی تھیں، زخم سے خون ہنوز رس رہا تھا اور وہ ہوش میں تھا۔ اس کی ہمت کو داد دینا پڑی، یقیناً آپریشن کرنا پڑتا، اور وہ نوآموز ڈاکٹر تھی، اس کیس کو کرتے ہوئے ہچکچا گئی۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کیس میرے بس سے باہر کی بات ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں میرے پاس۔ دیکھو لڑکی، اس وقت اگر میں اپنے پتر کو لے کر شہر جاؤں تو 3-4 گھنٹے لگیں گے، پھر اس اسپتال میں فوری تو آپریشن بھی نہیں ہو پائے گا۔ تمہاری یہ بکواس ہم بعد میں سنیں گے، پہلے تو میرے پتر کی گولیاں نکالو، اس کتے خبیث سے تو میں کل نمٹوں گا۔ اسحاق شاہ حلق کے پل گھٹائے تو المینا کا چہرہ ایک پل کو پھیکا پڑ گیا۔ بابا صاحب پلیز، زوار شاہ نے کہا زدہ لہجے میں کہہ کر انہیں ٹوکا تو اسحاق شاہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگے۔ الوینا کی نگاہ اس سے ملی، تب اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے التجا کی کہ بابا صاحب کی بات مان لے۔ ڈونٹ کیئر، اگر بات بگڑ گئی تو مجھے الزام نہ دیجیے گا، اس سے بے خوفی سے کہتے ہوئے اسحاق شاہ کو دیکھا تو اسحاق شاہ دانت بھینچ کر بول رہا ہے، اس سے پہلے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو میں تمہیں جہنم واصل کر دوں گا۔ یہ میرا بیٹا ہی ہے تمہیں اتنی شے دینے والا کہ تم آج میرے منہ کو آ رہی ہو، مگر یاد رکھو اگر ہم سر پہ بٹھاتے ہیں تو لگامیں بھی کھینچنا خوب آتی ہیں۔ الوینا کے لب سل کر رہ گئے تھے، وہ چپ چاپ اپنا کام کرنے لگی۔ خواتین کمرے سے جا چکی تھی جبکہ زوار شاہ پر ایک مرتبہ پھر نکاہت نے غنودگی طاری کر دی تھی۔ الوینا کو اگلے دن بھی حویلی جا کے اس کے زخموں کا معائنہ کرنا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچی، زوار شاہ بیڈ کلم سے ٹیک لگائے موبائل فون پر محو گفتگو تھا۔ اسے دیکھا تو گفتگو سمیٹتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کیسی ہو تم؟ وہ اس کو دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اس نے سخت بے چینی محسوس کی۔ میں تمہاری ڈریسنگ چینج کرنے جانتا ہوں، اس کے جواب نہ دینے پر بھرپور سنجیدگی سے بولا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا میرل کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تو موڈ ایک بار پھر بدل چکا تھا۔ سوری یار، تم پہلی بار سسرال آئی تھی مگر تمہارا شایان شان استقبال اور خاطرداری نہ ہو سکی۔ شرارت پر مائل بادامی آنکھوں میں ڈھیر و ڈھیر بار آختگی سے موئے وہ دھیرے سے مسکایا تو جانے کیا یاد کر کے الوینا کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑ گیا، جبکہ زوار شاہ اس کی کیفیت سے بے خبر کہہ رہا تھا، لیکن آج میں تمہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ اور یہ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو اتنے فاصلے پر؟ یہاں ہو میرے پاس۔ وہ اس کی گرم نگاہوں کی حدت سے سخت بے چینی محسوس کر رہی تھی، جیسے بری طرح سے چٹک گئی ہو۔ زوار شاہ، میں تم سے اس پاگل پن کی توقع نہیں رکھتی تھی، میں یہاں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آتی ہوں اپنے مریض کو چیک کرنے، بس۔ تم فضول کی باتوں سے پرہیز کرو، سمجھے؟ انگلی اٹھا کر تنبیہ کے انداز میں کہتی وہ زوار شاہ کے لبوں پر موجود مسکراہٹ کو گہرا کر گئی۔ ابھی تک خفا ہو وہ جیسے بھگ سے اڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے آنچ دیتے لہجے میں سراسر درشتی نمایاں تھی۔ دھیرج رکھو مائی ڈیئر، چائے لو۔ یوں ہی مسکراتا ہوا برا مانے بغیر بولا تو الوینا تمتماتا ہوا چہرہ لیے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے چلنا چاہیے، وہ تلخی سے کہتے ہوئے جیسے ہی پلٹی، زوار شاہ کمبل ہٹا کر ایک ہی جست میں اس کا راستہ مسدود کر گیا۔ ہٹو، جانے دو مجھے، میں تمہاری لنترانیاں سننے نہیں آئی، وہ اسی جلے کٹے انداز میں بولی تو زوار شاہ نے کچھ کہے بنا اس کی کلائی پکڑ کر زبردست جھٹکے سے خود سے قریب کھینچ لیا۔ تمہیں نہیں لگتا ڈاکٹر الوینا کہ تم اپنی حدود پار کر رہی ہو؟ وہ صدمے سے گنگ سا ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ چھوڑو مجھے، وہ بری طرح مچلی، مگر ادھر جیسے مطلق کوئی اثر نہ تھا۔ دیکھیں، یوں نہ کریں پلیز، چھوڑ دیں۔ زوار، آپ کے زخم تازہ ہیں۔ اسے نئی بات سوجھ گئی کہ اس کی مزاحمت کے نتیجے میں ہونے والی زبردستی میں زوار شاہ کے وجیہہ چہرے پہ امڑتی اذیت کی نگاہ اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی۔ تو کیا ہوا؟ جو ہوتا ہے ہو جانے دو، اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اتنی سی تکلیف نہ سہ سکوں۔ تمہیں یہ جتانا ضروری ہے مسز الوینا زوار شاہ کہ میں ہمیشہ ہر حال میں تم سے طاقتور ہوں؟ آزماؤ مجھے، کب تک آزما سکتی ہو؟ اس کا لہجہ درد کی شدت لیے ہوا تھا۔ وہ سن پڑ گئی، وہ اس وقت یقیناً اس پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیکھی الوینا، میری جاگیر، میری حویلی اور میرے ہی بیڈ روم میں کھڑی ہو کر تم مجھے بے عزت کر رہی ہو۔ یعنی زوار شاہ کو اس کا لہجہ پھنکارتا ہوا سا تھا۔ الوینا کے 14 طبق روشن ہوئے تھے، وہ تو اسے غصہ دلا کر پچھتائی تھی۔ مزید ستم بالکل اچانک یاور کی آمد نے توڑ دیا، جب یاور اچانک دروازہ کھول کر اندر چلا آیا اور الوینا کو یوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ الوینا تو اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی تھی، اس کا چہرہ یوں نچلا تھا جیسے خون کی آخری بوند بھی کھینچ لی گئی ہو۔ ماں، یاور ہوش میں آ کر آہستگی سے پلٹا۔ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کرتے ہیں؟ زوار شاہ اس پر کڑی نگاہ ڈالتا ہوا گہرے تن سے بولا تو یاور جاتے جاتے تھم گیا۔ سنو، اسے گھر تک چھوڑ دو، اور ہاں، جو کچھ تم نے دیکھا اسے بھول جاؤ، سمجھو تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ صدمے سے بولا تھا۔ الوینا لب کچلتی سرحد سے باہر چلی گئی، جبکہ یاور نے محض سر ہلا کر گویا رضامندی دی تھی، زبان بندی کی تھی۔ زوار شاہ اس کے جانے کے بعد بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اپنا بازو سہلانے لگا جہاں درد کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس واقعے کے بعد زوار شاہ نہ تو ڈریسنگ بدلوانے خود آیا، نہ اسے بلوایا۔ الوینا نے جیسے اس خاموشی میں ہی عافیت لی تھی
اس روز کے بعد وہ جیسے خود سے نگاہ ملاتے ہوئے بھی شرمندہ ہو جاتی، یا اور اس کے متعلق کیا سوچتا ہوگا، وہ یہ سوچ کر کھٹتی رہتی۔ زواشا سے اب وہ صحیح معنوں میں خائف رہنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف زواشا اس کے اس حد تک کھینچے ہوئے رویے سے خاصا دل برداشتہ ہوا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ان گزشتہ 2-2.5 مہینوں میں الوینا کے دل میں کوئی خاص جگہ بنانے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کام کرے، یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دے یا زور و زبردستی سے کام لے۔ الوینا سے محبت کے معاملے میں اس جیسا اکھڑ، ضدی اور منمانی کرنے والا بندہ بہت بے بس ہو گیا تھا۔ اسے خوف تھا کسی بھی قسم کی زبردستی الوینا کو اس سے مزید متنفر نہ کر دے، جبکہ وہ اس سے محبت کا خواہاں تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایک ایسا گھر بنانا چاہتا تھا جس میں محبت، امن، خلوص اور وفا شامل ہو، مگر الوینا کا رویہ اسے بہت دل برداشتہ کر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ انہی سوچوں میں الجھا متفکر بیٹھا تھا جب اسحاق شاہ اس کے قریب آ گئے۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اس کی طبیعت کا بھی پوچھتے رہے، مگر زوار کو لگا تھا جیسے وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ بات ابھی نہیں کی۔ کچھ مسئلہ ہے بابا صاحب، آپ کو کچھ پریشان ہے؟ زوار شاہ نے پوچھا تو اسحاق شاہ چونک کر بغور اسے دیکھتے رہے، پھر جیسے فیصلے پر پہنچ کر سر اس بات میں ہلایا۔ ایسا ہی ہے، دراصل زوار پتر عثمان شاہ نے ہم پر جائیداد میں حصے کے لیے کیس دائر کر دیا ہے، انہوں نے تشویش زدہ لہجے میں کہا تو زوار چونکتا ہوا بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، بھائی کو تو میں نے دبا لیا، مگر یہ نیا خون ہے جو شیلا اور غصہ ور، انہوں نے ہنوز اسی تفکر سے کہا تو زوار شاہ سر جھٹک کر تسلی آمیز لہجے میں گویا ہوا، فکر نہ کرے بابا صاحب، میں ہوں نا، جو ناک ہمیں دیکھ کر پھن اٹھائے گا اسے پھن سمیت پاؤں تلے کچل ڈالوں گا، تاریخ آپ پر نہیں، میں جاؤں گا اور اسے خود ہی نمٹ لوں گا، یہ زمینیں ہماری ہیں، ہماری ہی رہیں گی۔ اس کے کٹیلے لہجے سے ازلی غرور چھلک پڑا، مگر زوار پتر جائیداد میں حصہ تو ان کا بنتا ہے نا، پھر عثمان اب وکیل بن چکا ہے۔ ان کی تشویش کم نہیں ہوئی تو زوار انہیں برہمی سے ٹوک گیا۔ اوف بابا صاحب، آپ خود اعتراف کریں، حصے کا تو انہیں کہنے سے کون روکے گا، پھر تو ہم کیس لڑے بغیر ہی ہار گئے نا۔ اس نے گویا اپنا ہی سر پیٹ لیا۔ اپنی جائیداد میں کسی کو ایک ذرہ برابر بھی جگہ بھی دینا ہماری سراسر توہین ہے۔ اسحاق شاہ بڑبڑائے تو زوار شاہ نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کون دے رہا ہے بابا صاحب، کچھ نہیں ملے گا انہیں تب تک جب تک زوار شاہ زندہ ہے، اس نے تنفر زدہ لہجے میں کہا تو اسحاق شاہ نے تفاخرانہ نگاہ اس پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ خالہ بھی کو واپس گئے 1 آدھ ہفتہ ہی ہوا ہوگا جب اسے ان کی شدید بیماری کی اطلاع فون پر ملی۔ دل کا مرض تو انہیں تھا، مگر اب اتنا شدید دورہ پڑا تھا کہ کل رات سے ICU میں مسلسل بے ہوشی کی عالم میں تھی۔ آزر کے لہجے کی تشویش اور گھبراہٹ نے الوینا کی گھبراہٹ کو خوف میں بدل دیا۔ خالہ بی کے جو اس پر احسانات تھے وہ تو تھے ہی بہت خاص، ان کی محبتوں کی بھی وہ بال بال مقروض رہی تھی۔ اب انہیں زندگی و موت کی کشمکش میں پایا تو جیسے غم سے دل پھٹنے لگا۔ یوں بھی وہ اگر برگشتہ تھی تو آزر کی بیوی سے تھی، خالہ بی سے اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ چھٹی کی درخواست لکھ کر وہ اسی وقت جانے کو تیار ہو گئی، مختصر سا سامان لے کر۔ جس وقت وہ پریشان سی نکل رہی تھی، شو میں قسمت عین اس وقت زوار شاہ وہاں آ گیا۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ اسے بغور دیکھتا ہوا پوچھا۔ ہاں، خالہ بی کی طبیعت اچھی نہیں، اسی لیے جا رہی ہوں، اس نے جواباً کس قدر بدتمیزی سے کہا تھا تو زوار شاہ کچھ دیر اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا ہوا گویا اس کی سچائی کو پرکھتا تھا، پھر 2 ٹوک اور قطعی لہجے میں بولا تو اندازے حکمرانی ہنوز تھی۔ کل چلی جانا، بلکہ میں گاڑی بھجوا دوں گا، ڈرائیور چھوڑ آئے گا تمہیں، مگر مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ خالہ بی مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، ان کی حالت بالکل اچھی نہیں، وہ ICU میں ہیں، وہ جواباً ہٹ درمی سے بولی تھی۔ زوار شاہ نے اس کی آنکھوں میں چھلکتی سرکشی اور تنفر کو بغور دیکھا، پھر گہرا سانس کھینچتے ہوئے اس سے اتفاق کر گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، ابھی چلی جانا، لیکن اکیلی نہیں، تم رکو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں، شام ہو رہی ہے، تم اکیلی جاؤ گی؟ نہ ہی ڈرائیور کے ساتھ، میں تمہیں خود چھوڑ دوں گا۔ اس کا جواب سنے بغیر پلٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا تو الوینا نے قہر بھری نگاہ اس کی چوڑی پشت اور مضبوط شانوں پر ڈال کر سخت آف موڈ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا بیگ چارپائی پہ اچھال دیا۔ وہ سیدھی خالہ بی کے گھر آئی تھی، مگر دروازے پہ منہ چڑھاتا تالا دیکھ کر اس کے رہسے حواس بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اسے ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر روتے دیکھا تو زوار شاہ نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دینے لگا۔ مجھے آزر کو فون کرنا چاہیے، اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے زوار شاہ کی گرم نگاہوں کی تپش سے اپنا چہرہ سلگتا محسوس کیا، مگر دانستہ نگاہ نہیں اٹھائی۔ زوار شاہ نے کچھ کہے بغیر جیب سے فون نکال کر اس کی جانب بڑھایا تو اس نے کچھ توقف کے بعد موبائل لے کر نمبر پش کیے۔ ہیلو جی، الوینا بات کر رہی ہوں، آ گئی ہوں۔ کون سے اسپتال؟ جی میں بس پہنچ رہی ہوں۔ مجھے یاد کر رہی ہیں؟ ہوش آ گیا؟ نہیں بس میں انشاءاللہ پہنچ رہی ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کرنے کے بعد فون اس کی جانب بڑھانے کے بجائے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ میو اسپتال چلے اور پلیز تیز ڈرائیو کریں، خالہ بے ہوشی کے عالم میں بھی مجھے پکار رہی ہیں۔ اس سے نگاہ ملائے بغیر وہ بہت آہستگی سے بولی۔ زوار شاہ نے پہلے سیل فون اٹھا کر جیب میں رکھا، پھر سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ الوینا کا اس کا یہ اطمینان تاؤ دلانے لگا، مگر نگاہ کا زاویہ بدل کر گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ تبھی زوار نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، دونوں کے درمیان خاموشی در آئی۔
जिसे तोड़ने की दोनों में से किसी ने भी कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि गाड़ी अस्पताल की इमारत के सामने जा रुकी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी खाला की खैरियत मालूम करनी चाहिए, मगर इस वक्त में एक बहुत ज़रूरी काम है। तुम्हें वापस कब आना है? जवाब जैसे उजड़ और अक्खड़ बंदे से इस कदर मुरव्वत की उसे कतई तवक्को नहीं थी। जब इसका सवाल नज़रअंदाज करके वो दरवाज़ा खोलती हुई नीचे उतर गई। सुनो, तुम्हें जब भी वापस आना हो मुझे बता देना, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊँगा। वो बहुत गहरी और ख़ास निगाह उस पर डाल कर बोला तो अलमीना जवाब में कुछ कहे बगैर तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई थी। वो ICU के सामने पहुंची तो सबसे पहली निगाह जिस शहनाज़ा चेहरे पर पड़ी वो आज़र की बीवी का था, जिसने उसे देखते ही तीवरियाँ चढ़ाकर तनफ़्फ़ुस से रुख फेर लिया। वो न चाहते हुए भी खज्जल सी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी हाथ में दुआओं का लिफाफा लिए आज़र भी वहाँ पहुँच गया। अरे आ गई! वो उसे देखकर चौंका और आज़र की बीवी को जैसे बिच्छू ने डंक मारा। हाँ हाँ, ढोल ताशे बजवाओ, आखिर को ये मोहतरमा आई हैं जिन्हें देखने को मौसूफ तरसते जाते हैं। अरे मैं कहती हूँ आज़र, क्यों ना तुमने इसी डाइन से शादी रचा ली, मुझे काहे को लाए थे? जब इसी के फिराक में घुलना सड़ना था तो एक यही रह गई थी मनहूस मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए, मेरी सौकन भाभी। अलमीना की हलक में आवाज़ जैसे फंस कर रह गई। रंज, गुस्सा, बेबसी की कैफियत ने उसकी आंखों में नमी भर दी। आज़र भाई, ये भाभी, एक तो खाला भी की परेशानी, उस पर भाभी का रवैया, वो तो जैसे बिल्कुल ही चकरा गई। हाँ हाँ, और करो ड्रामे और दिखाओ अदाएं अपने इस महबूब को, जब भी तो आज तक ये मेरा ना बन सका। वो जाहिल औरतों की तरह हाथ लहरा लहरा कर झगड़ने लगी। जब आज़र बेबसा खड़ा था तभी अस्पताल का अमला शोर सुनकर वहाँ आ गया। क्या बदतहजीबी है बीबी, ये अस्पताल है, बकरा मंजी नहीं। ICU के सामने खड़ी होकर आपने क्या शोर मचा रखा है? डॉक्टर हमदानी ने बाहर आते इन्हें अच्छा खासा लताड़ के रख दिया। आई एम सॉरी डॉक्टर, वेरी सॉरी। आज़र इस कदर शर्मिंदा था कि बात तक ढंग से ना कर सका। उठो तुम घर जाओ, उसने बीवी को घूरते हुए दांत कचकचा के कहा। अलमीना साहिबा कौन है? डॉक्टर की अगली बात पर अलमीना जो सर झुकाए खड़ी थी बुरी तरह से चौंकी। जी मैं हूँ अलमीना। वो चंद कदम आगे बढ़ी। मरीज़ा आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। अलमीना ने हाथ की पुश से भीगी आंखें साफ की। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, इस वक्त तो वो आपसे मिलना चाहती हैं, आइए। डॉक्टर उसे अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ा था। तब अलमीना को भी उसकी तकलीद में कदम बढ़ाना पड़े थे। खाला भी को देखकर उसे ज़हनी झटका लगा। चंद दिन पहले जब वो उसके पास ही आई थी तो अच्छी भली थी। पीली जर्द रंगत और अंदर धसी आंखों वाली नहीब सी खातून को वह पहली निगाह में पहचान ना पाई थी। खाला भी के सीने पर सर रख कर वो खूब रोई थी, मगर उन्हें हौसला देना भी ज़रूरी था। आप ठीक हो जाएंगी खाला भी, उसने गुलगीर आवाज़ में कहा। आखिरी वक्त आ पहुंचा है बेटा। इस चल चलाओ में जबकि मोहलत बहुत कम है, दिल एक रास के बोझ से दबा जाता है। उसने करब से आंखें मूंद ली। मुझे पता है खाला भी, जिस रात आप आसिफ भाई से बात करी थी नादानस्तगी में सही, लेकिन मैंने सुन लिया था। खाला ने लरजता हाथ उसके सर पे रखा। नहीं बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस दुनिया में तन्हा नहीं हो, तुम्हारे पापा जिंदा हैं। ये तुम्हारी माँ के वादे की जंजीर थी कि जिसने मुझे बांध रखा। वो इस शख्स को सज़ा देना चाहती थी, उसकी बेटी को उससे दूर रख के। वो तुम्हारे बारे में जानता था, मगर तुम्हारी माँ एक रात चुपके से वहाँ से चली आई और मुझसे कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तो मैं तुम्हारे बाप के हवाले ना करूं, और अगर मैं ना रहूं तब तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले कर दूं, वो भी इस सूरत में कि तुम्हारी शादी ना हो। अलमीना बेटा, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि आज़र से तुम्हारी शादी हो जाए, मगर मुझे ये तुम्हारे साथ जुल्म महसूस हुआ। तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो, जबकि आज़र। उन्होंने बात अधूरी छोड़कर उखड़ता हुआ सांस बहाल किया। अलमीना जो गुमसुम और कदरे शॉक्ड अंदाज में उन्हें देख रही थी, घबरा कर उनका सीना मसलने लगी। खाला का सांस मतवाजन हुआ। तब उन्होंने एक बार फिर सिलसिला कलाम जोड़ा। तुम्हारी माँ का तुम्हारे बाप के साथ कैसा झगड़ा था? उसने कभी मुझसे इस मौजूद पर बात नहीं की, और कुरेदना मेरी आदत नहीं। यूं ये राज ही रहा और वो हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई। मरने से चंद दिन कबल उसने मुझे एक तयशुदा कागज़ देकर वादा लेते हुए कहा था कि अगर तुम्हारी शादी ना हुई हो तब मैं तुम्हें इस एड्रेस पर राब्ता करके तुम्हारे बाप तक पहुँचा दूँ। अलवीना, कल मुझे होश आया था तो आज़र को वो कागज़ का पुर्जा देते हुए इस शख्स से रब्ता करने को कहा था। वो कोई आम शख्स नहीं, वो बहुत मशहूर और अमीर आदमी है। मुझे अंदाज़ा था कि वो ख़ास आदमी है, मगर उस कदर बाहैसियत होगा ये अंदाज़ा नहीं था। बेटा, तुम्हें ज़बरदस्ती अपने पास रोककर शायद अनजाने में मैं तुमसे ज़्यादती कर चुकी हूँ, मगर मरी हुई दोस्त से वादे का पास मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर गया था। इसके बावजूद मैं तुमसे माफ़ी। उन्होंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े। ऐसा मत कहीं प्लीज़ खाला। अलवीना तड़प कर उनके हाथों पर चेहरा रखकर सिसक उठी। अब वो इस बिस्तरे मर्ग पर दराज औरत को कैसे बताती कि उनकी इस छोटी सी गलती ने इसे जवाज शाह जैसी अफरीयत के जंगल में फंसा दिया था। अगर उसकी बैक इतनी कमज़ोर ना होती तो वो भला इतने धड़ल्ले से उसके साथ ये सब कुछ कर सकता था। एक बार फिर उसके दिल में जवाज शाह के लिए नफरत जोश मारने लगी। कोर्ट के बाहर जवाज शाह का सामना उस्मान से हुआ था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे मीरल से कुछ बात कर रहा था। उस लम्हे उस्मान शाह की स्याह मर्सिडीज़ एक झटके से वहाँ आके रुकी। उस्मान शाह की निगाह भी बड़ी थी, मगर नज़रअंदाज किए गाड़ी लॉक करने के बाद पलटा। तब तक जवाज शाह किसी चट्टान की तरह उसके रास्ते में हायल हो चुका था। सुना है चुंटी ने फिर पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। मूंछों को मरोड़ता हुआ वो उसे हकारत ज़दा लहजे में फुंकार रहा था। उस्मान शाह का चेहरा जब्त की कोशिश में सुरख हो गया।
میں تمہاری کسی فضول بکواس کا جواب دینا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں. ہمارے درمیان جو بھی بات چیت ہوگی وہ عدالت میں ہوگی، لہٰذا راستہ چھوڑو میرا. ضبط کے باوجود اس کا بھینچا ہوا لہجہ اس کے اندر کے اشتعال کو ظاہر کر گیا. سنبھل کے وکیل صاحب، اول تو ایسا ہوگا نہیں کہ تم جیت جاؤ، اور بالفرض اگر ایسا ہوا نا تو جائیداد حاصل کرنے کے بجائے تمہارے والد گرامی جوان بیٹے کی خون میں نہائی لاش وصول کریں گے. بتا دینا چاچا سائیں کو، انگارے برساتے لہجے میں کہہ کر وہ تاثرات نوٹ کرنے لگا، مگر عثمان شاہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتا ہوا سائڈ سے ہو کر نکل گیا. زوال شاہ نے وار خالی جانے پر جھنجھلائی ہوئے انداز میں پاؤں کی ٹھوکر میں راپڑے پتھر کو دور اچھالا، پھر سگریٹ سلگاتا ہوا اندر بڑھ گیا. اس کے سامنے ہر بات عیاں کرنے کے بعد جانے خالہ بھی کس حد تک مطمئن ہوئی تھی. البتہ اس کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا. اسے وہاں آئے تیسرا دن تھا جب خالہ بھی ابدی نیند سو گئی، پھر اس کی دلخراش چیخیں بھی انہیں اس نیند سے جگانے سے کامیاب نہیں ہو پائیں. جس وقت خالہ بھی کا جنازہ اٹھا وہ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی. آنکھ کھلی تو سب سے پہلے نگاہ خود پہ جھکے باوقار سے شخص پر پڑی تھی جو اپنے خد و خال و وضاقت سے بے حد شاندار نظر آ رہا تھا. الوینا بیٹے، اب تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے چہرے پہ تشویش کے انگنت رنگ لیے وہ اس سے مخاطب تھے. وہ خالی ذہن خالی نظریں لیے انہیں دیکھتی رہی. الوینا، یہ وہاب شاہ ہے تمہارے پاپا، تمہیں پورے 2 دن بعد ہوش آیا ہے. یہ تب سے بہت پریشان ہے. آذر نے جیسے اس کی نگاہوں کے سوال کو پڑھ لیا تھا. پاپا؟ اس کے لب کانپے تھے جبکہ اس شخص نے بہت محبت و شفقت سے مغلوب ہو کر اس کی سبھی پیشانی پہ بوسہ ثبت کیا تھا. اس موقع پر مجھے کیا کہنا چاہیے سمجھ نہیں پا رہا، لیکن بیٹے مجھے زندگی نے سب کچھ دیا، ایک ہی کمی تھی وہ بھی اب پوری ہوگی. وہ اسے دیکھ کر مسکرائے تو الوینا جو سپاٹ نظریں لیے انہیں دیکھ رہی تھی سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی. باپ سے محرومی زندگی کے 22 سالوں میں اس نے قدم قدم پہ محسوس کی تھی، اور اب اچانک یہ رشتہ ملا تھا تو وہ اسے اپنا اندر گونجتے سناٹے میں سسکتی محرومی کو ٹٹول رہی تھی. پتہ نہیں اب زندگی اس موڑ پہ اس کے دل میں اس رشتے کی طلب باقی رہی بھی تھی یا نہیں، اور جانے یہ شخص اسے اس طرح یوں اچانک ملنے پر قبول کر پائے گا کہ نہیں. اف پاپا، آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے؟ تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے. میں نے ٹھیک کہا نا؟ شوق حشاش بشاش مردانہ آواز پہ اس کا سر مکان کے انداز میں گھوما تھا. بلیک جینس پر وائٹ شرٹ میں وہ لمبا دڑنگا ڈیشنگ لڑکا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شرارت سے مسکرا رہا تھا. مان، وہ اس کی سمت پلٹا. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں کون ہوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر شوق سے بولو تو الوینا اس کا چہرہ اپنی طرف دیکھ کر سٹ پٹا گئی، جبکہ عثمان شاہ نے اس کے یوں گھبرا جانے پر زندگی سے بھرپور کہکھا لگایا. پھر اس کے بیڈ کے کنارے آ کر بولا، آئی ایم عثمان شاہ، تمہارا بڑا بھائی. خوشی ہوئی تم سے مل کر. اپنا چوڑا مضبوط ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ دوستانہ لہجے میں بولا تو الوینا نے بوکھلا کر پہلے اسے پھر وہاب شاہ کو دیکھا جو محبت بھری مسکراہٹ لیے دونوں کو دیکھ رہے تھے. دیکھو لڑکی، اب تم ہماری توہین تو مت کرو. بڑا بھائی ضروری تو نہیں صرف روب جمانے والا ہی ہو، دوست، غمگسار اور رازداں بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے میں اور تم. یہ روب ووب حنان بھائی کے لیے رہنے دو، مجھ سے دوستی کر لو. اور اسے جانے کیا ہوا تھا، صدیوں کی برف لمحوں میں پگھلی تھی. یہ محرومی تو عمر بھر ساتھ چلی تھی. اب جو اتنی محبت اور توجہ ملی جیسے یہ سب سنبھال نہ پا رہی تھی. وہ سسکی تو عثمان شاہ کا ہاتھ تھامنے کی بجائے اس کے بازو سے لپٹ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا. ارے وہاب شاہ بری طرح سے بوکھلائے اور عثمان شاہ کو ہٹاتے خود آگے بڑھ کر اسے اپنے مشفق بازوں کے حصار میں لے کر آہستہ آہستہ تھپکتے ہوئے ڈھارس بندھاتے رہے. مگر یہ تو جانے کب کا لاوا تھا جو پھٹ پڑا تھا اور آنسوں کی صورت میں بہتا چلا گیا. چپ ہو جاؤ الوینا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ بیوقوف لڑکی، اتنے عرصے بعد ملی ہو، وہ بھی بچوں کی طرح روتی بسورتی. کیا ہم سے ملنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ عثمان اسے زبردستی وہاب شاہ سے الگ کرتا ہوا مصنوعی غصے اور روب سے بولا تو الوینا ایک دم سہم کر خاموش ہو گئی. حنان جو ایک طرف بالکل خاموش کھڑے تھے اس کے یوں ڈر جانے پہ عثمان کو گھورنے لگے. بدتمیز، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ انہوں نے تعجبی نظروں سے اسے دیکھا تو عثمان جو وہ مشکل مسکراہٹ ضبط کیے تھا کھلکھلا کے ہنس پڑا. مجھے اسے چپ بھی تو کروانا تھا، سر گھچا کر کہتا ہوا وہ وضاحت دے رہا تھا، جبکہ الوینا کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا. جس وقت اس نے وہاب شاہ کے ہمراہ شاہ پیلس کی شاندار عمارت کے گیٹ کو پار کیا تو ایک انجانا سا خوف اس کے اعصاب پر سوار تھا. یہاں ایک عورت اس کی سوتیلی ماں کے روپ میں اس کے سامنے آیا ہی چاہتی تھی. جانے وہ بھی اسے اپنے شوہر اور بیٹوں کی طرح بھرپور محبت اور فراخ دلی سے قبول کر پاتی، یا یہی خدشہ و خوف کا روپ دھارے اس کے وجود میں گڑ گیا تھا. تبھی ان سے اوپر جاتی سیڑھیوں پہ اس کے قدم ٹھٹکے اور نگاہیں ساکن رہ گئیں. ہلکی گلابی مہین سی ساڑی میں وہ انتہائی جاذب نظر نقوش کی حامل گریسفل سی خاتون ایک وجیہہ سی لڑکی کے ساتھ کھڑی مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہی تھی. خوش آمدید ہے محترم خاتون. سرخ مہکتے گلابوں کا بوکے خاص انداز میں جھک کر اسے پیش کرتے ہوئے وہ کھنکتے شوق لہجے میں گنگنایا تو الوینا متذبذب سی ہو کر اپنے دائیں بائیں کھڑے عثمان، حنان اور وہاب شاہ کو دیکھنے لگی جو مسکراہٹ ضبط کر رہے تھے. یہ منیب شاہ ہے ہمارا چھوٹا. حنان نے ذرا جھک کر اس کی الجھن دور کی تو
ہٹو تم، پہلے مجھے تو اپنی بیٹی سے ملنے دو۔ خاتون اسے دھکیل کر اس کے قریب آئی اور اگلے ہی لمحے اسے خود سے لپٹا لیا۔ ان کا لمس اور قرب کو مہکا کے رکھ گیا۔ اس وسیع اور اس گھر کے مکینوں کے دل بھی ان کے گھر کی طرح بہت کشادہ اور کھلے تھے۔ اسے اعتراف کرنا پڑا، جب وہ ان سے الگ ہوئی تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ چہرے پہ الوہی سی چمک تھی، لبوں کے گوشے میں مچلتی مسکراہٹ اس کی ذہنی الجھن دور ہو جانے کی واضح غماز تھی۔ یہ کیا بات ہوئی پاپا؟ ہماری پیاری بہن نے ہمیں قبول ہی نہیں کیا۔ منیب شاہ منہ پھلائے بکے وہاب شاہ کو زبردستی تھماتا ہوا بھرپور خفگی سے بولا تو الوینا چونک کے اسے دیکھنے لگی، پھر گویا اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے اپنائیت سے اس کی شرٹ پیچھے سے کھینچ کر بولی، کیا کہا تم نے جی؟ وہ ہونک سا بنا، شاید اس سے اس حد تک بے تکلفی کی توقع نہیں رکھتا تھا، آنکھیں پھیلا کے رہ گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے تمہیں قبول نہیں کیا؟ ادھر لاؤ یہ بکے، وہ دھونس سے بولی تو عثمان جو الوینا کی آنکھوں میں موجود شرارت کو دیکھ چکا تھا بے ساختہ زور سے ہنس دیا، یعنی سیر کو سوا سیر۔ منیب اپنا وار خالی جاتا دیکھ کے کھسیا کے رہ گیا۔ سب ہنستے مسکراتے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاب شاہ اور اسحاق شاہ سلجوق شاہ کے دو ہی بیٹے تھے۔ وہاب شاہ اسحاق شاہ سے چھوٹے اور ولایت سے وکالت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وطن لوٹے تھے۔ گاؤں میں رہنا انہیں پسند نہیں تھا، مگر سلجوق شاہ اپنی اولاد کو نگاہوں سے دور رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ اسحاق شاہ شادی شدہ تھے، ان کا بڑا بیٹا پیدائشی اب نارمل تھا، اس کے بعد زوال شاہ بلا کا ضدی اکڑ اور حاکمانہ مزاج لیے پیدا ہونے والا بچہ باپ کا سر چڑھا تھا۔ وہاب شاہ کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، مگر باپ کی خواہش کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے انہوں نے سلمیٰ بیگم کو گاؤں میں رہنے پہ آمادہ کر لیا۔ سلمیٰ پڑھی لکھی طرح دار خاتون تھی، شوہر کی مرضی و پسند کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنے میں انہیں دقت نہیں ہوئی جتنی عذرا بھابی کو انہیں وہاں برداشت کرنے میں ہوئی تھی۔ دیورانی سے انہیں خاص بیر تھا۔ حنان کی پیدائش تک وہاب شاہ وکالت چھوڑ کر قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیشن جج ہو چکے تھے۔ سلجوق کا اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہوا تو عذرا بھابی نے پوری طرح اپنے پر پرزے نکال لیے۔ ادھر اسحاق شاہ بھی اندر سے باعث سے بدظن تھے، مگر مصلحتاً اپنی نفرت و عداوت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دراصل وہاب شاہ نے چند سال میں سرکاری نوکری سے اتنا کما لیا تھا کہ باقی کی زندگی عیش و آرام سے گزار سکتے تھے، جبکہ اسحاق شاہ کے پاس تو باو اجداد کی وہی جاگیریں تھیں جس میں وہاب شاہ کا بھی برابری کی سطح پر حصہ نکل تھا۔ ان کی شہر میں کئی ایکڑ پہ پھیلی عالی شان کوٹھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسحاق شاہ سگے بھائی کی جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں تھے۔ یوں بھی وہ مزاجاً وہاب شاہ سے یکساں مختلف تھے، حاسد اور تنگ دل واقع ہوئے تھے، جبکہ وہاب شاہ فطرتاً شاہ خرچ، شوخ مزاج اور خدا ترس انسان تھے۔ بھائی باوش کے برعکس وہ نہ صرف سلمیٰ بیگم سے محبت کا برتاؤ کرتے تھے بلکہ ان کے ادب اور لحاظ کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے۔ ان کی ذہنی ہم آہنگی بھی مثالی تھی، جس سے اپنی اپنی جگہ عذرا بیگم اور اسحاق شاہ خوب جلتے تھے۔ شاید قدرت کو ان کا امتحان مقصود تھا یا کچھ اور کہ حالات گردش میں آ گئے۔ وہاب شاہ کی نوکری شہر میں تھی اور ہفتہ 10 دن میں چکر لگاتے تھے۔ ان دنوں سلمیٰ بیگم امید سے تھی اور اکثر و بیشتر ان سے اپنی تنہائی اور خرابی طبیعت کا شکوہ کرتی رہتی۔ وہاب شاہ چاہتے تھے اب انہیں ساتھ ہی لے جائیں، مگر عذرا بیگم اور اسحاق شاہ آڑے آگے۔ ان کا رویہ سلمیٰ بیگم سے ہمدردانہ اور پیار بھرا ہو گیا تھا۔ عذرا بیگم چاہتی تھی سلمیٰ بیگم کی ڈلیوری یہیں ہو۔ وہاب شاہ کو چپ ہونا پڑا، مگر وہ محسوس کر رہے تھے کہ سلمیٰ بیگم ان سے کھینچی اور بیزار رہنے لگی ہیں۔ وجہ جاننے اور انہیں منانے کی انہوں نے اپنی سی کوشش کی جو ناکامی سے ہمکنار ہوئی تھی۔ اگلی بار وہ گاؤں آئے تو سلمیٰ بیگم سے ان کی زبردست توطئہ ہوئی جو بڑھ کر جھگڑے کا روپ دھار گئی۔ بات تو کچھ بھی نہیں تھی، وہاب شاہ کی ایک بار پھر ان کی بد مزاجی پر استفسار کرنے پر سلمیٰ بیگم جو بھری بیٹھی تھیں جیسے پھٹ پڑی تھیں، انہوں نے وہاب شاہ پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی، جن کا لب لباب یہ تھا کہ وہ عیاش تھے اور اپنی عیاشی کی خاطر وہ انہیں شہر والی رہائش گاہ پر لے جانے سے گریزاں تھے۔ یہ غلط الزام وہ برداشت نہ کر پائے اور جواب میں زندگی میں پہلی بار ان پر وہاب شاہ کا ہاتھ اٹھ گیا۔ سلمیٰ بیگم جو پہلے ہی شاکی اور ناراض تھیں، ان کے اس طرح ہاتھ اٹھانے پہ اتنی خفا ہوئی تھی کہ ان کے روکنے کے باوجود حنان اور عثمان کو لیے میکے چلی گئیں۔ وہاب شاہ سخت اضطرابی کیفیت میں بیڈ روم میں ٹہلتے سگریٹ پیتے رہے۔ ان دنوں جب وہ بے حد ڈسٹرب تھے، اسحاق شاہ نے ایک روز انہیں اپنی بیٹھک میں بلوایا، جہاں وہ اکثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موج مستی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اسحاق شاہ جنہوں نے بیوی کے ساتھ مل کر یہ گل خود ہی کھلایا، ہمدرد بن کے ان کے زخموں پر پھاہا رکھتے رہے، یوں ہی باتوں میں لگا کر انہیں شراب بھی پلا دی۔ وہ اس قدر ذہنی جان میں مبتلا تھے کہ دانستہ اس وقت ہر غم سے فراموشی کی چاہ میں وہ حرام چیز منہ کو لگا لی جس کا تصور بھی کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ جس وقت وہ بیٹھک سے نکلے، نشہ ان کے حواسوں کو پوری طرح جکڑ چکا تھا۔ لیونگ روم سے ہو کر انہیں اپنی خوابگاہ تک جانا تھا،
लड़खड़ाते कदमों और सुर्ख आंखों समेत वो लिविंग रूम के दरवाजे पर ही ठिठक गए। सामने सोफे पर जवार शाह को पढ़ाने वाली आम से हुलिये की वो आम सी लड़की कौन थी, उन्हें उससे गर्ज नहीं थी। उनकी आंखों से तो हराम शाह को मुंह लगाने के बाद हर शय की तमीज़ जैसे खो चुकी थी। सामने एक नौखेज़ और जवान सूरत देखकर उनके अंदर बैठा शैतान खबासत से मुस्कुराया था और पूरी तरह उन पे हावी हो गया था। उसके बाद हर सू शैतानियत गालिब आ गई थी। होश से बेगाना वहाब शाह को इसहाक शाह ने आकर सीधा किया था। उनके लबों पे एक कमीनी सी मुस्कुराहट थी। चंद लम्हे कबल खेले जाने वाला ये खेल किसी और की निगाह में आया हो या नहीं, इसहाक शाह ने ज़रूर देखा था। उनका अपने भाई को शराब के नशे में धुत करने का ये मकसद ये नहीं था। वो तो उसे शराब का आदी बनाकर नकारा करके एक दिन जायदाद से बेदखल करना चाहते थे, मगर जो कुछ हुआ था वो उनकी तवक्को से भी कहीं बढ़कर था। अब उन्हें शायद इतना लंबा इंतज़ार भी ना करना पड़ता। अगले दिन जब वो वहाब शाह के कमरे में आए तो उन्हें बड़ी हुई शेव और बिखरे बालों समेत सिगरेट का धुआं उड़ाते बहुत परेशान महसूस करके दिल में खुश हुए। कैसे हो, बिल्कुल उनके सामने जाकर बैठ गए। वहाब शाह यूँ चौंके जैसे अभी उनकी वहाँ मौजूदगी से आगाह हुए हों। कल तुम कुछ ज़्यादा ही बहक गए थे। मैंने तो भाई प्लीज़। वहाब शाह एक झटके से उठकर खिड़की में जा खड़े। उनका वजीह चेहरे पर लरसता तारीख साया इसहाक शाह की अमीक निगाह से मख्फी न रह पाया। फिक्र क्यों करते हो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा एक मामूली स्कूल टीचर ही तो है जिसे मैंने तरस खाकर जवार को पढ़ाने के लिए ट्यूशन की भारी फीस पे। खैर छोड़ो, तुम्हें क्या दिलचस्पी होगी इस किस्से से। वो मूंछों को ताव देते हुए मक्कारी से बात जरूरी छोड़ गए। सलमा भी तो तुम्हें इस वजह से छोड़ गई है, शहर में भी। भाई, वो वहशत भरे अंदाज में चिल्लाए, झूठ है ये। अच्छा, हालांकि कल तो इसहाक शाह जोर से हंसे और हंसते चले गए। वहाब शाह के चेहरे से बेबसी का वाज़ेह इज़हार छलका था। लब भींजे वो जैसे गहरे करब से गुजरते रहे। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्यों ड्रिंक की मैंने। वो बेचारगी से हाथ मलते हुए जैसे बेहद डिप्रेशन का शिकार थे। वो कौन सी बहुत ख़ास टीचर है, ऐवी सी है, गरीब सी, मगर कहीं ऐसा ना हो इंसाफ हासिल करने का दौरा पड़ जाए और जाके अदालत का दर खटखटा दे। इंसाफ मिले ना मिले, मगर तुम्हारा करियर और साख तो गई ना, भाड़ में पड़ी है ना। तुमने उस किस्म की खबरें अखबारात में, बल्कि तुम तो कानून के बंदे हो। कई ऐसे केस भी आए होंगे तुम्हारे पास। मूंछों को मरोड़ते हुए बहुत गहरी निगाहों से उनके रंग बदलते चेहरे को देखकर मुसलसल ज़रबे लगा रहे थे। चुप हो जाएं भाई प्लीज़। वहाब शाह इस सफाक हकीकत से निगाहें चार ना कर पाए तो ज़िया से चिल्ला उठे थे। ओहो, तुम इस तरह किस को चुप करवाओगे। वहाब शाह ख़ास तौर पर उस लड़की को खामोश करवा सकोगे। उनकी आंखों में आंखें डालकर तलखी से कहते हुए बाहर निकल गए तो वहाब शाह हाथों पर सर गिरा के नए सिरे से टूट फूट का शिकार हुए थे। जो फैसला उन्होंने किया था वो बहुत कठिन था। उनकी ज़िंदगी और गृहस्थी को तबाही से हमकिनार कर सकता था, मगर इस फैसले से ज़मीर की अदालत में उन्हें कुछ न कुछ सुरखरुई ज़रूर हासिल हो सकती थी। कोई तो सूरत होती है एहसास जुर्म को कम करने की। इस लड़की का कोई कसूर नहीं था। फिर ये माशरा ऐसी औरत को जिस निगाह से देखता है वो खूब वाकिफ़ थे, और उसी बात ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया था। इस गांव की वाहिद टीचर के घर तक पहुंचना उनके लिए कतई दुश्वार अमर नहीं था, मगर उसके सामने मुजरिम की हैसियत से पेश होना इसी कदर दुश्वार था। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा उधेड़ उम्र खिचड़ी बालों वाली औरत ने खोला, जो उन्हें देखकर खाइफ सी होकर 2 कदम पीछे हटी। टीचर अलीना का घर यही है, मुझे उनसे मिलना है। सर झुकाए वो आहिस्तगी से बोले, साईं आप तो माई बाप हो हमारी। मेरी थी तो बिला नागा स्कूल जाती थी, अब जाने क्या हो गया है। बुखार ही जान नहीं छोड़ता, एक ही रट है, वापस चलें। भला शहर में हमारा है ही कौन जहाँ नौकरी छोड़ के चले जाएं। मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ। इज़्ज़ो इंकसार उनके मिजाज का हिस्सा ज़रूर था, मगर इस इज़्ज़ो इंकसार में पहली बार मुजरिमाना एहसास भी शामिल हुआ था कि वो निगाह मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे। कैसी बातें करते हैं शाह साईं, हम तो खादिम हैं आपकी। अलीना अंदर कमरे में है, आप मिल लें इससे, मैं चाय पानी को बंदोबस्त करती हूँ। बूढ़ी औरत के हाथ पाँव होले जा रहे थे। वहाब शाह ने अलीना से मिलकर माजरत नहीं की। वो जानते थे कि उनका जुर्म इस किस्म की माफ़ी तलाफ़ी से माफ़ होने वाला नहीं। उनकी वजह से वो लड़की अपनी नामूस से महरूम हुई थी। उन्होंने उसे अपने नाम की चादर उड़ाने का फ़ैसला सुनाया। तभी वो भीगी आंखों में नफ़रत का अक्स लिए उन्हें एक नज़र देखकर वहाँ से चली गई। निकाह की रस्म बहुत राजदारी और सादगी से अदा की गई। अलीना ने उनके साथ रहने से सख्ती से इनकार करते हुए उनके हर हक को तस्लीम करने से माजूरी जाहिर कर दी। गांव छोड़कर वो अपनी माँ के साथ शहर चली गई। वहाब शाह को जिन दिनों मुनीब की पैदाइश की खबर मिली, अलीना के माँ बनने की खबर भी उन्हीं दिनों अलीना के माँ के ज़रिए उन तक पहुँची। इसहाक शाह ने इस मामले में खामोशी की शर्त रखी थी, जिसकी खातिर उन्होंने सारा खड़ाक पैदा किया था। वहाब शाह चुपचाप इस मामले से अलग हो गए कि उन्हें अपनी इज्जत इस दौलत से कहीं बढ़कर अजीज़ थी। सलमा को उन्होंने किसी न किसी तौर पर राज़ी कर लिया था। गाँव वालों से उनका हर राब्ता कट चुका था। तीनों बच्चों और बीवी के साथ वो किसी हद तक मुतमईन भी थे। अगर अलीना एक बार फिर उनकी पुरसुकून ज़िंदगी में तलातुम बरपा ना करती
चूँकि वो खुद बबांगे दहल वहाब शाह से नफरत का इजहार कर चुकी थी। जब भी वहाब शाह उसके सामने आने से कतराते थे, बजरिया डाक उसका माहाना खर्च भिजवा दिया करते थे। मगर उस रोज़ गैर मुतवक्का तौर पर ऑफिस में अलीना की फ़ोन कॉल रिसीव करके वो खुद को उसके बुलाने पर रोक नहीं पाए थे। दिलकश नकूश की हामिल वो नाजुक सी लड़की अपने सरापा में मुतवक्का तब्दीली लिए उनकी निगाहों को अपना वजूद पे फिसलता महसूस करके लब कुचलती रुख फेर गई। खैरियत, आपने मुझे बुलवाया था? वो उसकी नागवारी महसूस करके ही संभले थे। आस्तगी से बोले तो अलीना उन्हें बैठने का कहे बगैर खुद करीबी नशिस्त पर विराजमान हो गई। परसों अम्मा मुझे छोड़ गई। सबकी कोशिश में उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। कहाँ गई? मेरा मतलब है वो बौखला गए। अम्मा मर गई, मुझे तनहा छोड़ के चली गई। काश वो ना मरती, मैं ही। हाथों में चेहरा ढांप कर वो अचानक बिलक के उठ गई। वहाब शाह अपनी जगह पर हक तक बैठे रह गए, गोया उस पर इतनी बड़ी क़यामत बीत गई और वो बेखबर थे। अपनी कोताही पर उन्हें सख्त मलाल ने आन घेरा। आई एम सॉरी। अपनी जगह से उठकर उसके सर पर हाथ रखते वो फ़कत यही कह पाए, जबकि वो दरजती और सख्ती से उनका हाथ झटकती हुई सरहद से पीछे हटी थी। मत छुओ मुझे वहाब शाह, मुझे तुम्हारे लम्स से घिन आती है। चीख नुमा धाड़ वहाब शाह को जिल्लत की अथाह गहराइयों में धकेल गई। वो खतरनाक हद तक जर्द पड़ती रंगत समेत टुकर टुकर उसके चेहरे से छलकते नफरत के तासुर को देखते रहे। तुम क्या समझते थे मैंने क्यों तुमसे ताल्लुक़ जोड़ा? ऐसे लम्हात जिस लड़की की ज़िंदगी में आते हैं वो उम्र भर खुद से भी निगाह में लाने के काबिल नहीं रहती। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं उस रोज़ मौत को गले लगा लेती। सामने मुंह फाड़े खड़ी रुसवाई से बचने का वाहिद रास्ता वही था जो तुमने मुझे दिखाया था। लेकिन इस जायज़ ताल्लुक़ के इस्तवार होने के बाद भी मेरा दिल किसी तौर पर तुम्हारी जानिब मायल नहीं है। अगर तुम ये समझते हो वहाब शाह कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो ये भूल है तुम्हारी। तुम्हें मेरी बद्दुआ है कि तुम बेटी के बाप ज़रूर बनो, ताकि उसके साथ अलीना वो पूरी जान से काम कर चिल्लाए थे। खुदा के वास्ते लीना, ये बद्दुआ ना दो मुझे। वो उसके सामने हाथ जोड़कर सिसके थे। जो कुछ हुआ उसमें मेरा इरादा कहाँ तक था मेरा खुदा शाहिद है। मैं ख़त्म करो बस। मुझे तुम्हारी राम कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं। मगर एक बात सुन लो, अब यहाँ मैं तन्हा रहने से कासिर हूँ। तुम्हारा साथ मुझे हरगिज़ गवारा भी नहीं। सो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारी औलाद बेटे या बेटी की सूरत में जो भी हो, मैं नहीं चाहती इस पर तुम्हारा थोड़ा सा भी हक है। सो कभी मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, वरना मैं सब कुछ पूरी दुनिया को बता दूंगी। उन्हें वहीं छोड़कर वो अंदर कमरे में जा घुसी थी और दरवाज़ा अंदर से मुकफ़िल कर लिया था। वहाब शाह शिकस्ता से अंदाज में लौट आए थे। ये एक ऐसी औरत का इनका इंतकाम था जिससे ज़्यादती हुई थी या कुछ और, वो समझ नहीं पाए थे। बहरहाल उन्होंने दिल पे जबर करके उस बाब को हमेशा के लिए बंद कर डाला था। यहाँ पे इस नावल का फर्स्ट जो पार्ट है उसका इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा अपलोड करूँगी। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और मुझे बताइए आपको इसका पहला हिस्सा कैसा लगा। यहाँ पे जो माजी का था वो पास्ट की जो स्टोरी थी वो इख्तिताम पे होती है और कल वाले हिस्से में दोबारा से जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी स्टोरी जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी। कल ही वो इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो उसके साथ ही अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल इसके नए पार्ट के साथ हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।